السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 58۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ گیا تو تھا مگر گھر جانے کے بجائے واپس وہیں لوٹ آیا تھا، وہیں اسی کوریڈور میں جہاں لائن میں بنے کمروں میں سے کسی ایک بند دروازے کے پیچھے ایزل موجود تھی۔ وہ بس ایک بار اسے دیکھنا چاہتا تھا، یہ اس کا گلٹ تھا جو اسے واپس کھینچ لایا تھا۔ وہ سڑک پہ نکلا تو اس رات سڑک پہ خون میں لت پت ایزل کا وجود آنکھوں کے سامنے چلا آیا۔ اس کے دل میں بے چینیوں نے ایک دم سے گھیرا تنگ کر ڈالا تو وہ گاڑی موڑے پھر سے ہاسپٹل کی سڑک پہ ڈال گیا۔ بھلے ہی اسے آغا فارس نے منع کر رکھا تھا مگر وہ چپکے سے تو ایزل کو دیکھ ہی سکتا تھا، اس کے روبرو جائے بنا پردے کی آڑ سے تو اس کا دیدار کر ہی سکتا تھا۔ اور یہی سوچتا وہ اس کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا، نہ جانے وہ اکیلی ہوگی یا آغا فارس اندر موجود ہوں گے، کسی کی اس پہ کہیں نظر نہ پڑ جائے۔ یہ سب سوچیں اس کے دماغ میں چل تو رہی تھیں مگر پھر بھی وہ ایک بار اندر جھانکنا چاہتا تھا۔ اس نے دھیرے سے بنا آہٹ کیے بالکل تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور ایزل کو دیکھنا چاہا، مگر یہ کہا وہاں صرف ایزل ہی نہیں بلکہ اور بھی لوگ موجود تھے۔ سب سے زیادہ حیرت اسے مولوی صاحب کو دیکھ کر ہوئی۔ وہ ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ مولوی صاحب کے لفظوں نے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ ڈالی۔ ایزل اعجاز، ولد اعجاز احمد، آپ کو گواہوں کی موجودگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر محترم محمد حیات کے صاحبزادے آغا فارس حیات کے نکاح میں حق مہر 10 کروڑ کے عوض دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اسے تو گویا 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا جو اس کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ گیا۔ یہ الفاظ تھے بلکہ وہ ہتھوڑے تھے جو التمش کے پورے وجود پہ پورے جی جان سے برسے تھے۔ ایزل کا نکاح ہو رہا تھا، وہ بھی آغا فارس کے ساتھ، یہ تو ہونا ہی تھا، مگر یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ اور سن کر التمش کچھ وقت کے لیے تو اچانک در آنے والی حیرت اور تکلیف کے اثر سے نکل ہی نہیں پایا تھا۔ قبول ہے، ایک امید تھی پاگل دل کو کہ شاید قسمت پلٹا کھا جائے، شاید یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہو، شاید اس کی سماعتیں غلط سن رہی ہوں، مگر نہیں، ایزل کی قبولیت نے اس کی ساری امیدوں پہ پانی پھیر ڈالا تھا۔ وہ خود کو قانونی طور پہ آغا فارس کے سپرد کر چکی تھی اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ اس کے ان 2 لفظوں نے التمش کو آج تہی دامہ کر چھوڑا تھا۔ اس کے ان 2 لفظوں نے التمش سے سارے رشتے ناتے یہیں ختم کر ڈالے تھے۔ سب ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ آغا فارس کی ہو چکی تھی اور اب کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ التمش آج اپنی ہی کارستانی کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ جو کنواں اس نے ان دونوں کے لیے کھودا تھا اس میں وہ دونوں تو گرے ہی مگر وہ خود بھی آج اسی کنویں کی اندھیر نگری کا قیدی بن چکا تھا۔ ایزل کو پانے کے سارے پلان، ساری سوچیں، سب دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ سب ختم شد، سب تمام۔ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اور وہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اب اپنے قدم واپس موڑ لینا چاہتا تھا کیونکہ وہ جان گیا تھا جو اس کی قسمت میں نہیں اس کے پیچھے کتنا ہی کیوں نہ بھاگ لے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ طے ہوا فارس کہ ایزل تمہارے لیے ہی بنی ہے، تم اس کے اور وہ تمہارے لیے، تم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، کوئی تم دونوں کو جدا نہیں کر سکا، حتیٰ کہ میرے اتنے بڑے قدم کے بعد بھی تم دونوں جدا ہونے کی بجائے آج ایک ہو گئے۔ وہ مسکراتے ہوئے آغا فارس اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے بیٹھی ایزل کو دیکھتا نمی بھری آنکھوں سے گویا ہوا، قسمت نے تم دونوں کو بھلے ہی تلخ موڑ پہ ملایا مگر ملا تو دیا نا، جبکہ میں اتنا کچھ کر کے بھی کسی بھی موڑ پہ اسے پا نہ سکا۔ تم میری تھی ہی نہیں ایزل، تم تو بس فارس کی ہی تھی۔ کیوں نہ جان پایا میں تمہاری اس چھپی ہوئی محبت کو؟ کیوں مجھ پہ یہ سب پہلے نہ آیا ہوا؟ میں تمہارے پیچھے بھاگتا رہا اور تم آغا فارس کے پیچھے۔ اگر جان جاتا تو اپنی اس دوڑ کو ممکن تھا کہ وہیں روک لیتا، یا پھر تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ غلط کرتا، نہ معلوم کیا کرتا، مگر کم از کم جو آج دیکھ رہا ہوں وہ تو نہ دیکھتا، جو آج تکلیف سہ رہا ہوں وہ تو نہ سہتا۔ اس نے نوب سے اپنا ہاتھ دھیرے سے پیچھے ہٹا لیا۔ یہ محبت ہمیشہ وہیں کیوں ہوتی ہے جہاں آسانیاں نہیں بلکہ فقط مشکلیں ہوتی ہیں؟ کوئی ان مشکلوں سے لڑ کر جیت جاتا ہے تو کوئی ہار جاتا ہے، اور میں یعنی التمش آج ہار گیا ان مشکلوں سے، ہار گیا اپنی محبت کو، اپنی ایزل کو۔ بلکہ تم تو میری کبھی تھی ہی نہیں، تم تو ہمیشہ سے بس فارس کی ہی تھی، بس اپنے آغا کی، فقط آغا کی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ تم میری کبھی نہیں تھی ایزل۔ اس نے اذیت سے سرخ پڑتی آنکھوں سے ان دونوں پریمیوں کو دیکھا۔ مبارک ہو ایزل، اپنی محبت کا ساتھ مبارک ہو۔ اور کڑے دل سے مبارک دیتا ایک آخری نگاہ اپنی محبت پہ ڈالے پلٹ گیا، دل پہ محرومیوں پچھتاووں کا بوجھ لیے۔ جا رہی ہو؟ وہ کمرے سے نکلی تو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا حارث جو شاید اسی کا منتظر کھڑا تھا اسے دیکھتا بولا، دل تو بے حد چاہ رہا ہے کہ اسے بھی لے جاؤں مگر۔ اس مگر سے آگے فقط حسرت ہی تھی۔ وہ رو رہی تھی مگر حارث کو دیکھتے ہی سر جھکا کر آنسوؤں کو پونچھ ڈالا کہ کہیں وہ ایزل سے جدائی کے آنسوؤں کے بیچ
آغا فارس کے ایزل کے ہو جانے کے غم کے آنسو بھی نہ پہچان جائے۔ تم نہیں لے جا سکتی تو کیا ہوا، کچھ ہی دیر میں فارس ضرور لے آئے گا، مگر اب یہ انکل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیسا رویہ برتتے ہیں۔ وہ ٹیک چھوڑے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ بابا بہت غصے میں ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان دونوں نے نکاح کر لیا ہے تو ان کا غصہ مزید بڑھ جائے گا حارث۔ انم چہرے پہ آنے والے لمحوں کا خوف لیے بولی، نکاح تو ہونا ہی تھا، یہ ان کو سمجھنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایزل نے فارس کا انتخاب کیا ہے تو اس رشتے میں بننا تو پڑنا ہی تھا انہیں۔ وہ بولا، آپ نہیں جانتے حارث، بابا کو ابھی بھی امید ہے کہ ایزل ان کی ناراضگی اور اپنے انتخاب کو غلط جان کر اپنا فیصلہ بدل لے گی، مگر جب انہیں معلوم ہوگا کہ وہ نکاح کر چکی ہے تو ان کی امید ٹوٹ کر رہ جائے گی، بہت دکھ پہنچے گا انہیں، اور پھر غصہ کیسے نہیں بڑھے گا۔ اب کی انم نے وجہ بتائی۔ اوہ، تو یعنی یہ بات ہے، انکل ابھی بھی ایزل کی واپسی کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ واپس لوٹے گی تو ضرور ان کے پاس، مگر ان کی امید کے مطابق نہیں۔ مجھے آپ سب کے لیے بہت افسوس ہے، جس طرح کے یہ حالات ہیں ان میں سبھی بہت تکلیف کاٹ رہے ہیں، اور تم بھی۔ وہ انم کی جانب ہمدردی بھری نگاہوں سے دیکھتا بولا تو وہ تلخی بھری ہنسی ہنسی، میرے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں ہے، بتایا تھا نا کہ ہر بار ایک ہی غم سے نوازا جا رہا ہے مجھے، اور نہ جانے کب تک۔ اچھے کی امید کیوں نہیں رکھتی انم؟ اس سے قبل وہ مایوسی کی باتیں شروع کرتی حارث اسے ٹوک گیا۔ یہ جو وقت چل رہا ہے اس میں تو میرے پاس بس یہی باتیں ہیں اور یہی سوچیں ہیں۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی، اس وقت کو اچھے وقت کے آنے کی امید کے ساتھ بنا گلو شکووں کے گزار لوگی تو خوش رہنا آسان ہو جائے گا، ورنہ بہت مشکل ہے۔ میری امی جان نے مجھ سے کہا تھا کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کبھی کسی کو نہیں ملتا، اسی طرح جو بھی اور جتنا بھی تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ وقت آنے پہ تمہیں مل جائے گا، اور دیکھنا میرا دل کہتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پر یقین لہجے میں بولا تو انم کو اس کا لہجہ قدرے سکون بخش گیا۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ جاؤ گی کیسے؟ کیا ڈرائیور کے ساتھ آئی ہو؟ وہ کیسے جائے گی؟ حارث کو اس بات کی فکر ہوئی۔ نہیں، ڈرائیور کے ساتھ یہاں آنا مجھے مناسب نہیں لگا تھا، میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی طرح بابا کو میرے یہاں آنے کا علم ہو، سو کوئی بھی ٹرانسپورٹ پکڑ لوں گی۔ ارے کوئی بھی کیوں، میں ہوں نا، میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ اس نے فوراً سے اپنی خدمات پیش کی۔ تھینک یو، مگر میں خود چلی جاؤں گی۔ انم اسے زحمت نہیں دینا چاہتی تھی۔ تھینک یو تب کرنا جب میں تمہیں ڈراپ کرنے کی خدمت سر انجام دے لوں گا۔ آ جاؤ، جہاں بولو گی وہیں اتار دوں گا، ڈونٹ وری، تمہارے بابا حضور کو بھنک بھی نہیں پڑے گی۔ آخر میں وہ شرارتاً بولا تو انم مدھم سا مسکراتی۔ حارث بھی نہیں چاہتا تھا کہ اعجاز اسے انم کے ساتھ دیکھ کر یہ بھانپ جائیں کہ وہ ہاسپٹل سے آ رہی ہے، تب ہی ایسا بولا۔ یہ وہ گاڑی تھی اور وہ سیٹ تھی جہاں کچھ گھنٹے قبل اس کے برابر شہزین موجود تھی، اور اب اسی سیٹ پہ گم سم سی وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جسے یہاں بیٹھا دیکھنے کی حارث کو بہت حسرت اور بہت چاہتی۔ جس طرح شہزین کی چاہ پوری ہوئی تھی، حارث بھی چاہتا تھا کہ بالکل اسی طرح اس کی بھی چاہ پوری ہوتی، مگر افسوس کہ ایسا نہیں تھا۔ انم اس کے پہلو میں اس کی گاڑی میں موجود تو تھی، مگر اس کی بیوی کی حیثیت سے بالکل نہیں۔ کچھ بولو گی نہیں؟ وہ جب سے گاڑی میں بیٹھا تھا فقط خاموشی ہی سن رہا تھا، جبکہ دل تو انم کی آواز سننے کا تھا۔ کچھ بولنے کو ہے ہی نہیں، وہ اداسی سے شانے اچکاتی بولی۔ تم بولتی ہوئی اچھی لگتی ہو، یوں گمسم نہ رہا کرو۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ یہ بات بول گیا، جبکہ انم نے متعجب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کتنے آرام سے اس کی تعریف کر دیا کرتا ہے، یہ سوچ انم کے دماغ میں اس وقت اٹھی تھی۔ اب تک صرف اپنے غم ہی بیان کیے ہیں، اور غموں کو بیان کرتے ہوئے بھلا کون اچھا لگتا ہے؟ وہ تلخی بھری ہنسی ہنس کر بولی، کچھ لوگ ہر حال میں اچھے لگتے ہیں، چاہے اداس ہوں یا خوش۔ وہ لمحے بھر کو سڑک سے نظریں ہٹا کر مسکرا کر اسے دیکھتا بولا، جبکہ انم اچنبھے سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیا وہ اس کی بات کر رہا تھا؟ ہاں، یقیناً وہ اسی کی بات کر رہا تھا، مگر کیوں؟ اس کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ یہاں سے لیفٹ لے لیجیے گا۔ کوئی جواب نہ بن پایا تو وہ اسے راستہ سمجھانے لگ گئی۔ محترمہ، اگر آپ بھول چکی ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ میں پہلی بار آپ کے گھر کی طرف نہیں جا رہا۔ وہ خندہ زیر لب ہوتا بولا تو انم خجالت سے نظریں پھیر گئی۔ اس کے واقعی ذہن سے نکل گیا کہ حارث پہلے ہی اس کے گھر آ چکا ہے، اور پھر آغا فارس کے گھر تو اس کا آنا جانا سالوں سے ہے۔ اتنی بڑی بات اس کے دماغ سے نکل گئی، اور نکلتی بھی کیسے نہ جب وہ تھی ہی فکروں میں گھری ہوئی۔ 5 منٹ کی خاموشی اور سفر کے بعد گاڑی کالونی کے سڑک پہ چڑھ آئی تو انم چونکی۔ یہی روک دیں بس۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے گھر والے اسے حارث کے ساتھ دیکھ کر وجہ دریافت کریں کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ سڑک بہت لمبی ہے، اتنا سفر پیدل کرو گی کیا؟ میں تھوڑا اور آگے اتار دیتا ہوں۔ گھر کافی آگے تھا، تبھی حارث نے اس کے پیدل چلنے کے خیال سے کہا، زندگی کا بہت سے سفر پیدل کیا ہے، آج تک نہیں تھکی تو اب کیا تھکوں گی، وہ ہنکارا بھرتی بولی۔ مگر میں اس سفر کی بات نہیں کر رہا۔ انم اپنے نصیب کے دکھوں کی بات کر رہی تھی شاید۔ کوئی بات نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے یہیں اترنا چاہا۔ چلو، جیسی تمہاری مرضی۔ دن کا وقت تھا تبھی حارث نے انسسٹ نہ کیا، اگر رات ہوتی تو اسے گھر کے دروازے تک چھوڑ کر آتا۔
وہ گاڑی سے اترنے لگی، جب کچھ خیال آیا تو وہیں رکتی بولی، تھینک یو حارث۔ تھینکس؟ مگر کس لیے؟ اس نے ناسمجھی سے انم کو دیکھا۔ اس وقت جب واقعی مجھے کسی اپنے کی ضرورت تھی، آپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر میرے غموں کو بانٹا، میرے دل کے بوجھ کو کافی حد تک ختم کیا۔ اس وقت کے لیے میں آپ کی مشکور ہوں، بلکہ ہر اس وقت کے لیے جب آپ نے اپنے لفظوں سے مجھے امید دلائی، مجھے تسلی دی۔ وہ اس کی جانب تشکر بھری نگاہوں سے دیکھتی بولی، وہ نہیں جانتی تھی اب دوبارہ حارث سے کب ملاقات ہوگی بھی یا نہیں، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ گزرے مختصر سے وقت کو بہت یاد کرنے والی تھی، اور اب جانے سے قبل اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا انم، جس کا تمہیں شکریہ ادا کرنا پڑ رہا ہے، اور ابھی تم نے ہی تو کہا کہ میں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، تو کیا دوستوں کو یوں شکریہ ادا کیا جاتا ہے؟ دوستوں سے تو بلکہ حق سے اپنا دکھ اور خوشی بانٹی جاتی ہے، اس لیے تم آئندہ بھی جب جی چاہے مجھے یاد کر سکتی ہو۔ پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہوں گا کہ میں تمہیں سننے کے لیے ہر وقت میسر رہوں گا۔ وہ اس کے من موہنے مگر مرجھائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتا اپنے پن سے بولا، اور انم کو اس کا یہ اپنا پن ہی تو بہت اچھا لگتا تھا۔ انفیکٹ میری یہ دعا ہے کہ تمہیں اب کوئی غم چھو کر بھی نہ گزرے، اب سے تم میرے ساتھ صرف اور صرف اپنی خوشیاں ہی بانٹو۔ اس نے صدقے دل سے دعا کی، اور آپ بھی۔ جواباً انم کے دل اور لبوں سے بھی بیک وقت دعا نکلی، تمہاری دعا میرے حق میں اور میری تمہارے حق میں انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ حارث کے لفظوں اور یقین نے انم کو بے حد طمانینت کا احساس بخشا۔ آپ بہت اچھے ہیں، ہمیشہ کی طرح اس نے اس کی انہی لفظوں میں تعریف کی۔ ہاں، میں انہی لفظوں کو مس کر رہا تھا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ ہر بار وہ آخر میں اس کی تعریف کیا کرتی تھی، اور بالکل یہی تعریف۔ وہ ہنسا تو انم کے لبوں پہ بھی بے ساختہ مسکراہٹ امٹ آئی۔ آپ بھی ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا تو وہ خود پہ ہی حیران رہ گئی، جبکہ حیران تو حارث بھی رہ گیا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ انم آپ بہت اچھے ہیں سے آگے اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتی۔ اگر ایسا ہے تو اب سے تم مجھے صرف ہنستا ہوا ہی پاؤ گی۔ اسے بے حد اچھا لگا تھا انم کی تعریف کرنا، یہ تعریف سیدھا اس کے دل کو لگی تھی۔ ویسے میں نے بھی تم سے کہا تھا کہ تم ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو، تو کیا اب سے تم بھی مجھے ہمیشہ ہنستی ہوئی ملو گی؟ وہ شوخی سے گویا ہوا تو انم لب کاٹتی رخ پھیر گئی کہ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ قسمت سے آگے ہنسائے گی یا رلائے گی۔ میں چلتی ہوں۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ گاڑی کا دروازہ کھول گئی۔ سنو، ابھی اس نے ایک قدم ہی باہر نکالا تھا کہ حارث اسے پکار بیٹھا۔ جی؟ اس نے رخ پھیر کر اسے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اپنا بہت خیال رکھنا، یہ حکم نہیں بس ریکویسٹ ہے۔ وہ گزارش کرتا بولا تو انم اس کی اتنی فکر پہ چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتی ہی رہ گئی، اور پھر ہوش میں آتی محض سر ہلا کر باہر نکل آئی۔ وہ چلتی گئی اور بنا رکے اپنے دروازے تک پہنچ کر جب پلٹ کر یوں ہی دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ ابھی تک گاڑی وہیں روکے کھڑا تھا اسے باحفاظت گھر پہنچانے کے لیے۔ اس کی یہ فکریں انم کے دل میں اس کے لیے ایک بہت خوبصورت جذبہ پیدا کر گئیں۔ وہ بے ساختہ مسکرائی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اس کی مسکراہٹ اتنی دور سے دیکھی بھی ہوگی یا نہیں، مگر پھر بھی اس نے حارث کو مسکرا کر دیکھا ضرور تھا، اور پھر اندر چلی گئی۔ وہ گئی تو حارث بھی ایک ٹھنڈی آہ بھرتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ تمہارے ساتھ گزرا یہ وقت میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین وقت ہے انم، اسے میں کبھی نہیں بھولوں گا، مگر کاش تو میری زندگی کا حصہ بن جاتی تو ہر وقت ہی حسین ہو جاتا۔ سوائے ان حسرتوں کے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ حقیقت سے بہت دور تھیں خواہشیں میری، پھر بھی خواہش تھی کہ خواب حقیقت ہوتا، مانا کہ ناممکن ہی رہا عمر بھر تیرا ملنا، مگر پھر بھی حسرت تھی کہ کاش تو میرا ہوتا۔ وہ ہاتھوں میں وہ سرخ جوڑا لیے کھڑی تھی جسے پہن کر سج دھج کر اسے اپنے محبوب کی دلہن بننا تھا، مگر وہ ارمان، وہ خواہش، وہ خوشی سب کہیں دھندلا کر رہ گیا، جل کر رہ گیا۔ پہلے تو زور و شور سے آگ بھڑکی، پھر چنگاریاں اٹھیں، اور پھر سب کچھ خاک میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ اب اس خاک سے صرف دھواں اٹھتا محسوس ہو رہا تھا، اور وہ دھواں اور تپش انم کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی تھی۔ آغا فارس حیات ولد محمد حیات، آپ کا نگاہ گواہوں کی موجودگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر محترم اعجاز کی صاحبزادی عزت اعجاز احمد سے 10 کروڑ حق مہر کے عوض کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ یہ وہ الفاظ تھے جن سے ان کا دل ایک دم پھول کر پھٹنے کو آیا تھا، یوں جیسے اس میں خوف و گھبراہٹ اور تکلیف کی زیادتی ہو گئی ہو۔ مجھے ایزل اعجاز، ایزل فارس کی حیثیت سے قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے۔ اور یہ وہ الفاظ تھے جن سے اس کا دل واقعی پھٹ گیا تھا۔ اس لمحے جب چھناکے کی آواز سے اس کے سینے میں کچھ ٹوٹا تھا، وہ اس کا دل ہی تھا۔ قبول ہے، مجھے ایزل اپنی ہمسفر کے طور پہ قبول ہے۔ یہاں اس کے ٹوٹے دل کی کرچیاں اس کے پورے وجود میں بکھرتی اسے گھائل کرتی گئی تھیں۔ مجھے تا عمر کے لیے ایزل کا ساتھ قبول ہے، ایک نہیں 100 بار قبول ہے۔ اور یہاں اس کے دل کے ساتھ ساتھ کرچیوں کے چھلنی کرنے سے جگہ جگہ سے خون رس اٹھا تھا۔ وہ الفاظ جو اس نے آغا فارس کے منہ سے اپنے لیے سننے کی خواہش کی تھی، وہ آج سننے کو ملے بھی تو کسی اور کے لیے۔
قبولیت کے الفاظ بار بار اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے اور اس کے کانوں کے پردے اسے پھٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی ان سے بھی خون رسنا شروع ہو جائے گا۔ ہاتھ ابھی تک اس چمچماتے موتی نگینوں سے سجے سرخ جوڑے کو یوں اٹھائے ہوئے تھے جیسے کوئی لاش اٹھا رکھی ہو، اور وہ لاش ہی تو تھی۔ اس کے خوابوں، خواہشوں، ارمانوں اور خوشیوں کا قتل ہو چکا تھا اور وہ ان کی لاش کو ہاتھوں میں لیے کھڑی تھی۔ جی چاہ رہا تھا اسے منو مٹی تلے دفنا آئے کہ پھر دوبارہ کبھی یہ اس کی نظروں کے آگے سے نہ گزر سکے۔ اسے ایک دم سے ہی اس عروسی جوڑے کی چمک سے اپنی آنکھیں چندھیاتی محسوس ہوئیں۔ ان میں جلن کا طوفان اٹھتا محسوس ہوا۔ یکدم ہی ہاتھوں میں آگ جلتی محسوس ہوئی۔ یہ جوڑا اس کی آنکھوں اور ہاتھوں کو اذیت پہنچانے لگا تھا۔ وہ اس سے زیادہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے دیکھ دیکھ کر نئے سرے سے اذیت نہیں اٹھا سکتی تھی، تبھی بھاری بھرکم جوڑا لیے کمرے سے نکل گئی۔ اعجاز اور نادیہ ایک دوسرے سے رخ پھیرے چپ بیٹھے تھے، کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بات کرنے کو ان کے پاس کچھ بچا ہی نہ ہو۔ اعجاز تو اپنا سر تھامے ہوئے تھے جبکہ نادیہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ آج کا دن ان کے لیے بہت سی اذیتیں لے کر آیا تھا۔ پرسوں رات کی تکلیف سے کہیں زیادہ تکلیف تو وہ اس وقت اٹھا رہے تھے، بیٹی کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اس سے دور رہ کر۔ دونوں چپ بیٹھے اپنا غم منا رہے تھے جب اس خاموشی میں کسی کے زور زور سے رونے کی آواز خلل پیدا کیا۔ دونوں نے چونک کر سر اٹھایا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر ان دونوں میں سے تو کوئی با آواز نہیں رو رہا تھا۔ وہ دونوں نہیں تھے تو پھر کون؟ یہ خیال آتے ہی وہ دونوں بیک وقت اٹھے، انم کے کمرے کی طرف لپکے، مگر اس سے قبل ہی کچن سے اٹھتے دھوئیں اور آگ کی روشنی نے ان کے قدم کچن کی طرف موڑ دیے۔ وہ ابھی دہلیز پہ پہنچے ہی تھے کہ سامنے کے منظر نے ان کے قدم وہیں جکڑ دیے۔ سامنے انم بیٹھی گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بلک بلک کر رو رہی تھی، اور اس کے آگے کچن کے بالکل درمیان میں اس کے ارمانوں کا اب کے باقاعدہ قتل ہو رہا تھا۔ اس کی خوشیاں، اس کے ارمان، اس کی خواہشیں اور خواب سب جل رہے تھے اس جوڑے کے ساتھ جسے اس نے آگ کی نظر کر ڈالا تھا۔ شعلے بھڑک رہے تھے بالکل ویسے ہی جیسے انم کے دل میں چنگاریاں اٹھ رہی تھیں۔ لاکھوں میں لیا جوڑا اس وقت 2 کوڑی کا بھی نہیں بچا تھا، جل جل کر راکھ ہوتا جا رہا تھا، سرخ سے سیاہ میں تبدیل ہو رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے انم کا سرخ دل جل جل کر سیاہ ہو رہا تھا۔ دہلیز پہ کھڑے نادیہ اور اعجاز پہلے تو ہکا بکا اس منظر کو دیکھتے رہے، مگر پھر گویا ہوش میں آتے آگے بڑھے۔ نادیہ تو سیدھا انم کی طرف لپکیں جبکہ اعجاز پانی لیے اس آگ کو بجھانے لگے۔ انم میری بچی، وہ اس کے پاس جا بیٹھی۔ ماما، ماں کو دیکھتے ہی وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ماما کی جان ایسے مت کرو، کیوں خود کو مزید اذیت میں ڈال رہی ہو؟ ایسا کر کے کیا مل رہا ہے تمہیں؟ انم کی یہ حرکت تو اعجاز اور نادیہ کو ہلا کر رکھ گئی تھی، ان کا سینہ ہی چیر گئی تھی۔ ماما میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا میرا کوئی حق نہیں اب ان خوشیوں پہ؟ کیا مجھے اپنی زندگی کسی کے سنگ جینے کا کوئی حق حاصل نہیں؟ ہمیشہ مجھے اس حق سے محروم کیوں کر دیا جاتا ہے؟ ان کے سینے سے لگی وہ سسکیوں کے دوران بولی۔ وہ جو سمجھ چکی تھی، صبر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور خاص کر حارث کی باتوں نے اسے بہت حوصلہ اور امید دی تھی، مگر جیسے ہی اس نے وہ سرخ جوڑا دیکھا، اس کا سارا ضبط، ساری سمجھ جواب دے گئی، ساری امیدیں بھول بیٹھی۔ اسے ضرورت تھی، بہت ضرورت تھی ایک بار کھل کر رو لینے کی۔ اس شام کے بعد سے وہ بس گھٹ گھٹ کر ہی روئی تھی۔ اسے ایک بار کھل کر رو لینے کی اشد ضرورت تھی۔ ایک بار اپنے اندر کے غموں، تکلیفوں اور جلن کا غبار تو نکالنا ہی تھا۔ سو موتیوں نگینوں سے جگمگ کرتے سرخ جوڑے کو آگ لگا کر نکالنے کی ہی صحیح کر رہی تھی۔ رو مت ماما کی جان، اللہ بہت جلد تمہاری سبھی محرومیوں کو بھر دے گا۔ اللہ کی ذات سے مایوسی اچھی نہیں، اور پھر تم تو میری بہت سمجھدار اور صابر شاکر بیٹی ہو۔ یوں سمجھ لو یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں جو تم پہ آتی ہیں۔ پہلے بھی تو ان محرومیوں پہ صبر کر کے اس آزمائش میں پورا اترنے کی پوری کوشش کی ہے نا، تو پھر اب یہ گلے شکوے، یہ کمزور دلی کیوں؟ تم تو بہادر بیٹی ہو نا میری۔ وہ انم کا آنسوں سے تر چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتی بولی۔ مگر کب تک ماما، کب تک میں دل کو مضبوط کیے رکھوں؟ اب نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں رونا چاہتی ہوں تو مجھے رو لینے دیں آج، کیونکہ اگر آج نہ روئی تو پاگل ہو جاؤں گی۔ میں پاگل ہو جاؤں گی ماما، پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ بلک بلک کر روتی پھر سے ان کے ساتھ لگ گئی، جبکہ اس بار نادیہ نے بھی اسے چپ کروانے کی بجائے رونے دیا۔ یہ سب ان دونوں کی وجہ سے ہوا ہے، میں معاف نہیں کروں گا انہیں۔ اپنی محبت ہم سب سے چھپا کر عین وقت پہ میری بیٹی کو اتنی بڑی خوشی سے محروم کر دینے پہ کبھی معاف نہیں کروں گا انہیں۔ اعجاز سے انم کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ انم کی تکلیف سہ نہیں پا رہے تھے۔ اسے اس طرح دیکھ کر ان کے لیے ایزل اور آغا فارس پہ قائم غصہ مزید ہائی ہو گیا۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے بصیرے لہجے میں بولے تو انم نے کرنٹ کھا کر ایک دم سے سر اٹھایا۔ اسے ایک دم سے خیال آیا کہ اس کا یوں رونا اس کے باپ کے دل میں ایزل اور فارس کے لیے نفرت کے جذبات پال رہا ہے، ان کے غصے میں مزید اضافے کا سبب بن رہا ہے، جبکہ اسے تو اس غصے کو سرے سے ختم کرنا ہے، نہ کہ اپنی تکلیف ان پر عیاں کر کے مزید بڑھانا۔ اپنے غموں پہ ماتم کرتے ہوئے، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے
اسے یہ خیال تو پہلے آیا ہی نہ تھا کہ اس کا ایسا کرنا اس کے باپ کو ایزل اور فارس کے لیے مزید تیش میں مبتلا کر دے گا، مگر اب اس روتی ہوئی کو ہوش آئی تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا آپ ایسا تو مت کہیں پلیز، وہ میری بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی لاڈلی بیٹی، آپ کیسے رہیں گے اس کے بغیر؟ اور پھر اس کا کوئی قصور بھی تو نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو جو ہونا تھا ہو گیا، ہم اسے بدل تو نہیں سکتے۔ آپ پلیز ان دونوں سے اپنا تعلق ختم مت کریں۔ اگر آپ کا دل ابھی انہیں معافی دینے کو راضی نہیں تو بے شک مت دیں، مگر اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں، قطع تعلق مت کریں نا۔ وہ بھرائی آنکھیں اور بھرایا ہوا لہجہ لیے یوں بولی کہ شاید باپ کو اسی پہ ترس آ جائے۔ تم انہیں معاف کر سکتی ہو مگر میں نہیں۔ ہوگا تم میں حوصلہ معافی دینے کا مگر مجھ میں نہیں ہے۔ اگر ایزل اس خبیث سے اپنا تعلق توڑ لیتی تو میں بھی اس کا باپ بن کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا، مگر اس نے اس سے تعلق برقرار رکھ کے خود کو اس دستے شفقت سے خود ہی محروم کیا ہے۔ پھر بھی اگر تم چاہتی ہو کہ میں ایزل کو معاف کر دوں تو اس سے کہو کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنا انتخاب بدل لے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اسے ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت ہے، اگر نہیں تو میرا فیصلہ بھی وہی ہے، اور اس کے بعد تم یا نادیہ کوئی بھی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ وہ اٹل لہجے میں کہہ دے کچن سے نکل گئے۔ اف، آپ کو کیسے بتاؤں بابا کہ اب تو وہ چاہ کر بھی اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ انم فقط سوچ کر رہ گئی۔ ایزل نے بہت تکلیف پہنچائی ہے ہم سب کو، خاص کر اپنے باپ کو۔ بیٹا ایک بار اس سے بات ضرور کرو کہ کیا ماما، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ بابا صحیح ہیں اور ایزل غلط؟ نادیہ جو ابھی ذرا سا ہی بولی تھی کہ انم ان کی بات سمجھتی حیرتاً انہیں ٹوک گئی۔ میں بس یہ جانتی ہوں بیٹا کہ دونوں صورتوں میں اگر بدنامی سے بچنے کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے تو پھر ایزل ہمارے ساتھ کو ہی کیوں نہیں اپنا لیتی، کیونکہ آخر کو آغا فارس نے تو اس کے ساتھ غلط ہی کیا ہے۔ جس نے اتنا غلط کیا آخر میں اسی کا ہاتھ تھام لینا تمہارے باپ کو تکلیف تو پہنچائے گا ہی، اور مجھے بھی۔ آپ کے نادیہ بھی محض اسی وجہ سے اعجاز کی سائٹ پہ ہوئیں کہ آغا فارس کے اتنی اذیت اور بدنامی نام کرنے کے بعد بھی ایزل انہی کا ہاتھ تھامنا چاہتی ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط کر رہی ہے۔ اس کے لیے یہی صحیح ہے ماما، کیسے سمجھاؤں میں آپ کو اور بابا کو؟ وہ بیچارگی اور بے بسی سے بولی۔ میں تو سمجھتی ہوں بیٹا، مگر کیا کروں، ایزل کو اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہوں، اور تمہارے باپ کو سکون میں اسی لیے ایسا کہہ رہی ہوں کہ ایک بار رابطہ ضرور کرنا ایزل سے۔ نادیہ پھر سے اس امید کے ساتھ بولی، ممکن ہے ایزل اپنا انتخاب بدل لے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے رابطے کا، کیونکہ آپ کی یہ بڑی بیٹی کچھ دیر قبل آپ کی اسی چھوٹی بیٹی کے نکاح میں ہی شرکت کر کے آ رہی ہے، اور چاہ کر بھی آپ کو نہیں بتا سکتی۔ وہ چاہ کر بھی یہ بتا نہ سکی اور ڈبڈبائی آنکھیں لیے اپنے قدموں کے پاس جلے پڑے اپنے جلے ہوئے ارمانوں کو دیکھنے لگی۔ کچن میں کافی دھواں پھیل چکا تھا۔ نادیہ کو تو باقاعدہ کھانسی شروع ہو چکی تھی۔ وہ انم کو بھی لیے کچن سے نکل گئیں، جبکہ جلے ہوئے جوڑے کی راکھ وہیں پڑی رہ گئی۔ وہ دونوں اس وقت اعجاز ہاؤس کی دہلیز پہ کھڑے تھے۔ ہاسپٹل سے ان کے قدم سیدھا اس دہلیز پہ آ رکے تھے۔ آغا فارس اسے لیے اپنے نہیں بلکہ اس کے گھر آئے تھے، کیونکہ یہاں آنا زیادہ ضروری تھا۔ ایزل کے قدم بھی سوائے اس دہلیز کے کہیں اور رکنے کو تیار نہ تھے۔ یہ دہلیز تو اس کا سکون تھی، اس کی سب سے بڑی پناہ گاہ۔ دہلیز کے پار سامنے لاؤنج میں صوفے پہ بھری چائے کی پیالی لیے اعجاز بیٹھے تھے، اور ان کے سامنے نادیہ تھیں جن کے دروازے کی جانب پش تھی۔ انم انہیں شام کی چائے اور لوازمات دے کر گئی تھی کہ زبردستی ہی صحیح مگر کچھ کھا پی لے، مگر چائے کی پیالیاں منہ تک بھری بھری ٹھنڈی ہو چکی تھیں، مگر انہوں نے چکھنے تک کی زحمت نہ کی۔ اعجاز چائے پہ جمتی موٹی تہ کو بغور دیکھ رہے تھے، کیونکہ بالکل ایسے ہی ان سب کی زندگیوں پہ بھی مشکلوں اور پریشانیوں کی تہ جم گئی تھی جو اترنے کو دے ہی نہیں رہی تھی۔ وہ کب سے کب پہ جمی تہ کو ہی گھورے جا رہے تھے جب انہیں یوں محسوس ہوا جیسے سامنے کوئی آ ٹھہرا ہے۔ یہی محسوس ہوتے ہی انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کئی قدموں کے فاصلے پہ دروازے کے بیچوں بیچ دہلیز پہ ایزل اور آغا فارس کھڑے تھے۔ ایزل کی آنکھوں میں اس وقت حسرت اور تکلیف کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، جبکہ انہیں دیکھتے ہی اعجاز کی آنکھوں میں غضب کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صوفہ ایریا سے نکل کر آگے کو جا کھڑے ہوئے۔ نادیہ ان کے اس طرح اچانک اٹھ کھڑے ہونے پہ چونکی، مگر پھر دوبارہ سر جھٹک کر رہ گئیں۔ تم لوگ کیوں آئے ہو یہاں؟ اب کون سی عزت رہ گئی ہے جسے خاک میں ملانے آئے ہو؟ اعجاز کی جیسے ہی ان پہ نظر پڑی بھڑکتے ہوئے بول اٹھے۔ ان کا بولنا تھا کہ پیچھے بیٹھی نادیہ نے اب کے پلٹ کے دیکھا تو وہ بھی استجاب بھری نگاہیں لیے اٹھ کر ان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اعجاز کی بھڑکیلی آواز سن کر انم بھی اپنے کمرے سے نکل آئی اور اب گھبراتا ہوا دل لیے کھڑی ہو گئی کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ اللہ کرے سب اچھا ہو، اللہ کرے بابا کا دل نرم پڑ جائے، وہ بس یہی دعائیں مانگنے لگی۔ بابا رک جاؤ وہیں، خبردار جو تم نے اس گھر کی دہلیز پار کی تو۔ ایزل تڑپ کے انہیں پکارتی اندر آنے کو تھی، جب اس کے اٹھتے قدم دیکھ کر وہ دھاڑ اٹھے تو وہ کانپتی ہوئی وہیں کی وہیں مجسم ہو کر رہ گئی۔ ایسا مت کریں بابا، یہ میرا گھر ہے، وہ گھر جہاں میں پیدا ہوئی، جہاں پلی بڑھی۔
اس گھر سے اور گھر والوں سے مجھے بے حد محبت ہے، میری بہت سی یادیں وابستہ ہیں، اس سب کو مجھ سے چھینے مت، مجھے آنے دینا، خدا کے لیے بابا آج آنے دیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے بولی تو اعجاز کا دل پسیجا گیا۔ اس سے کہو نادیہ کہ اگر یہ اس گھر کی دہلیز پار کرنا چاہتی ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ اسے پہلو میں کھڑے شخص سے اپنا ہر تعلق ختم کرنا ہوگا۔ اپنا فیصلہ، اپنا انتخاب، اگر یہ بدل لے تو میری طرف سے اسے اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ اعجاز نے وہی شرط جو انم کے سامنے رکھی اب روبرو کھڑی ایزل کو ڈائریکٹ پہنچائی تو اس کے دل پہ گھونسا سا لگا۔ اس نے بے ساختہ اپنے برابر کھڑے آغا فارس کو تراوت گھلی آنکھوں سے دیکھا جو کب سے لب بستہ کھڑے تھے۔ بابا پلیز، ہم نکاح کر چکے ہیں مامو جان، اب تعلق کا ٹوٹنا ممکن نہیں۔ اس سے قبل کہ ایزل پھر سے فریاد ڈالتی، آغا فارس نے یہ سچ کھول دینے میں وقت برباد نہ کیا، جبکہ ان کے دھماکہ خیز لفظوں نے نادیہ اور اعجاز دونوں کو جھنجھور کر رکھ ڈالا۔ اتنی بڑی حقیقت کے بعد ان کا وجود تو گویا ایک لمحے میں 100 جھٹکے کھا کر رہ گیا۔ نکاح؟ ہکا بکا سے وہ زیر لب بڑبڑائے تو ایزل گھٹ گھٹ کر روتی سر جھکا گئی کہ نہ جانے اب کیا ری ایکشن دیکھنے کو ملے گا۔ جی مامو جان، آج سے ایزل صرف آپ کی بیٹی ہی نہیں بلکہ میری بیوی بھی ہے، وہ مزید گویا ہوئے، جبکہ اعجاز کی آخری بچی امید بھی چھناکے کی آواز سے ٹوٹی تھی۔ یہی تو خوف تھا انم کو کہ جب اعجاز کی یہ امید بھی ٹوٹ جائے گی تو تب وہ ایزل و فارس سے کیسے پیش آئیں گے۔ اعجاز حیران کھڑے دونوں کی صورت تک رہے تھے۔ وہ جو شرط رکھے کھڑے تھے کہ وہ ابھی بھی اس گھر میں قدم رکھ سکتی ہے اگر جو آغا فارس کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھے، مگر اب ان کی شرط بھی 2 کوڑی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ آغا فارس کے یہ الفاظ کہ ہم نکاح کر چکے ہیں اعجاز کا منہ چڑھانے لگے۔ وہ چہرہ جہاں پہلے حیرت تھی وہاں اب غضب بھرے تاثرات نے ڈیرا جما لیا تھا۔ بیوی؟ وہ دانت کچکچاتے بولے، بیوی ہے تو پھر لے کر نکل جاؤ اپنی اس بیوی کو یہاں سے، کیونکہ میری بیٹی یہ ہرگز نہیں ہے۔ وہ ہاتھ اٹھائے انگشت شہادت سے دفع ہو جانے کا اشارہ کرتے بولے تو ایزل نے سخت زخمی نگاہوں سے آغا فارس کی طرف دیکھا جن کے بتانے کے انداز نے اس کے باپ کو مزید تیش دلا دیا تھا۔ بابا، اس نے پھر سے بے بسی اور درد سے چور لہجے میں پکارا، میں نے کہا نا کہ مر گیا تمہارا باپ، خبردار جو مجھے بابا کہہ کر پکارا تو۔ وہ خبردار لہجے میں بولے تو ایزل کی گویا جان پہ بنائی۔ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی، وہ جتنا بھی کہہ لیتے مگر وہ انہیں باپ سمجھنا اور کہنا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ بابا، وہ آپ کی بیٹی ہے، اسے اتنی تکلیف مت پہنچائے نا پلیز۔ انم بھی ان کی مدد کو آگے بڑھی۔ بیٹیاں ہمیشہ ماں باپ کی خوشیوں کا خیال کرتی تھیں، نہ کہ اپنی من مرضیاں۔ وہ ان کے لیے اپنا آپ تک قربان کر دینے کو تیار ہوتی ہیں، اور اس نے کیا کیا ہے؟ کیا یہ کر سکتی ہے ہماری خاطر اس سے قطع تعلق جس نے اس کی عزت کو خراب کر ڈالا، اس کی زندگی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا؟ نہیں، اس نے پھر بھی اسی کا انتخاب کیا۔ ارے میں تو مرتے دم تک اس شخص کی صورت نہ دیکھوں، اور یہ مرتے دم تک اس کے ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھا چکی ہے۔ کیا اس کے بعد بھی تم مجھ سے امید کر رہی ہو کہ میں اسے اس گھر میں قدم رکھنے کی اجازت دے دوں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ قطعی لہجے میں بولے تو انم کو وہیں چپ لگوا گئے۔ ان کے انداز و تاثرات دیکھ کر انم تو دوبارہ ہمت نہیں کر سکتی تھی مزید کچھ بولنے کی۔ بابا بس ایک بار معاف کر دیں، پھر میں وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ کی کوئی بات نہیں ٹالوں گی، بس بابا ایک بار۔ وہ ہاتھ جوڑے فریاد کرتی بولی تو لے لو اسے طلاق اور آ جاؤ اپنے باپ کے پاس۔ الفاظ تھے یا گویا بم جو دھماکے کی صورت میں وہاں کھڑے سبھی لوگوں کے سروں پہ پھٹے۔ انم تو منہ کھولے ہکا بکا باپ کو دیکھنے لگی۔ آغا فارس کا تو دماغ ہی الٹ گیا، جبکہ ایزل وہ نظریں جھکائے اس شرط پہ بے بسی کھڑی رہ گئی۔ بولو، چھوڑ سکتی ہو اسے؟ ختم کر سکتی ہو اسے اپنا یہ رشتہ؟ وہ ایزل کی خاموشی پہ دوبارہ سوال گو ہوئے۔ آپ ہوش میں تو ہیں مامو جان؟ یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارا نکاح توڑوانا چاہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ کہا تھا نا کہ یہ سن کر آغا فارس کا تو دماغ ہی الٹ کر رہ گیا تھا۔ تمیز سے بات کریں، وہ باپ ہیں میرے۔ ایزل کو ان کا ایسے بات کرنا شدید ناگوار گزرا۔ باپ ہیں تو کیا اتنی بڑی بات اتنے آرام سے بول جائیں گے؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ بھلے یہ مجھے معاف کریں نہ کریں مگر تمہیں تو کر دیں، مگر یہ تو تمہاری زندگی برباد کرنے پہ تلے ہیں۔ وہ دبے دبے غصے میں بولے کہ سوائے ایزل کے باقیوں کو ڈھنگ سے سنائی ہی نہ دیا۔ زندگی تو آپ نے برباد کی ہے میری، وہ تو سنوارنا چاہ رہے ہیں مگر افسوس کہ ان کا طریقہ غلط ہے۔ وہ الٹا آغا فارس پہ طنز کر گئی، میں نے برباد کی ہے تمہاری زندگی؟ گو کہ یہ سچ تھا مگر پھر بھی انہیں صدمہ لگا تو ایزل چپ کا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، آزاد کر دوں تمہیں؟ وہ اس کے بازو پہ اپنی انگلیاں گاڑے پوچھنے لگے تو وہ کچھ نہ بول سکی۔ بولو، یہی چاہ رہی ہو تم؟ ان کی آنکھوں میں بھی تکلیف و غصہ اتر آیا تھا۔ کاش اس روز آپ کے اور میرے بیچ وہ تعلق قائم نہ ہوا ہوتا تو آج مجھے اپنے ہی گھر میں آنے کے لیے اپنے باپ کی یوں منتیں نہ کرنی پڑتیں۔ وہ زہر خند لہجے میں بولی، پچھتا رہی ہو مجھ سے نکاح کر کے؟ بولو، پچھتا رہی ہو تو ختم کر دیتا ہوں تمہارا یہ پچھتاوا۔ چلی جاؤ اپنے باپ کے پاس واپس، کر لو یہ دہلیز پار۔ بولو، سننا چاہتی ہو مجھ سے 3 حرف؟
وہ اسے بازو سے جھنجھوڑتے آنکھوں میں لہو لیے بولے تو ایزل نے تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچیں۔ بولو ایزل، رہنا چاہتی ہو اس درندے کے ساتھ جو ابھی بھی تمہیں ٹارچر کر رہا ہے، ابھی بھی اذیت ہی پہنچا رہا ہے تمہیں؟ گو کہ وہ سن نہیں پائے تھے ان کی باتیں، مگر آغا فارس کا ایزل کو جھنجھوڑنا اور گھورنا سب ان کی نظریں دیکھ رہی تھیں۔ ہاں میں تو ظالم ہوں، درندہ ہوں، جانور ہوں، تو ٹھیک ہے چلی جاؤ باپ کے پاس جنہوں نے تو تمہارے لیے پھولوں کی سیٹ سجا رکھی ہے۔ وہ کیوں کر رہے تھے ایسا؟ کیا دانستہ کر رہے تھے یا یہ غصہ اندر سے اٹھ رہا تھا؟ ایزل نے غصے بھری نگاہوں سے آغا فارس کو دیکھا اور جھٹکا دیتے ہوئے اپنا بازو ان کی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ ایسے ہی تو تھے، التمش کی دفعہ بھی تو اس سے ایسے ہی پیش آتے تھے، اس کو ایسے ہی ٹارچر کرتے تھے۔ ان کے اس غصے سے وہ واقف تھی۔ کچھ انوکھا نہیں تھا یہ اس کے لیے، کیونکہ پہلے بھی تب وہ اپنا یہ پاگل پن اس پہ ظاہر کر چکے جب وہ التمش سے فری ہوتی تھی۔ بولو ایزل، یہ گھر، ہم سب، یا پھر یہ شخص، کیا چاہیے تمہیں؟ اعجاز نے استفسار کیا۔ جواب دو، چھوڑ سکتی ہو اسے؟ توڑ سکتی ہو اسے یہ رشتہ؟ بابا، ہاں یا نہ؟ وہ پھر سے کوئی گزارش کرنے کو تھی، جب انہوں نے اسے بے رحمی سے ٹوکتے ہوئے ہاں یا نہ کا آپشن رکھا تو وہ درد سے لب کاٹنے لگی۔ اس نے ایک نظر باپ اور ایک نظر برابر کھڑے شخص کو دیکھا جو آیا تو اس کا یہاں ساتھ دینے تھا، مگر غصے میں آ کر وحشی بن گیا، اور بولی نہیں۔ اور یہاں ہر امید کا کام تمام ہوا، ہر امید جل کر راکھ ہوئی۔ آغا فارس نے بے ساختہ اطمینان بھری سانس بھری۔ انہیں تو پہلے ہی یقین تھا کہ ایزل کبھی انہیں نہیں چھوڑے گی، مگر پھر بھی خوف تو خوف تھا جو ایک دم آ ٹپکتا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، جیسے آئی ہو ویسے ہی لوٹ آؤ، اس گھر میں اور گھر والوں کے دل میں اب سے تمہاری کوئی جگہ نہیں، مستحکم لہجے میں کہتے وہ پلٹ گئے۔ بابا، بابا، انہیں پکارنے لگی، مگر وہ کان بند کیے اس کی ہر پکار کو غیر اہم جانتے کمرے میں جا بند ہوئے۔ ماما، اب کہ ایزل انہیں پکارتی آگے بڑھنے کو تھی۔ وہیں رک جاؤ ایزل۔ نادیہ نے بھی ہاتھ اٹھا کر اس کے اٹھتے قدموں کو روک دیا تو ایزل مبہوت سی ماں کی طرف سے بھی یہ بیگانہ پن دے کر متحیر رہ گئی۔ تمہاری ماں تمہارے لیے کتنی ہی دکھی سہی، مگر تمہارے باپ کا حکم نہیں ٹال سکتی، انہوں نے اپنی مجبوری بتائی۔ ماما بابا سے کہیں نہ کہ اب کوئی فائدہ نہیں ایزل، تم جانتی ہو اپنے باپ کو، وہ جتنا پیار کرتے ہیں اتنی ہی نفرت بھی کرتے ہیں۔ یہ تو شکر کرو کہ تم ان کی اولاد ہو اور تم ان کے بھانجے، وہ بھانجے جسے انہوں نے ہمیشہ بیٹا بنا کر رکھا، اس لیے تم دونوں پہ فقط غصہ ہے۔ جب ہمیشہ ان کا پیار ہی پیار دیکھا ہے تب ان کا غصہ بھی دیکھ لو۔ نادیہ تلخی سے گویا ہوئی۔ مگر ماما میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا، مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ بلکتی ہوئی بولی۔ تم نے بھلے ہی غلط نہیں کیا ہماری نظروں میں، مگر باپ کی نظر میں اب سے تم بھی غلط بن چکی ہو۔ میں کوشش کرتی رہوں گی انہیں سمجھانے کی، مگر ابھی تمہارا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ پلٹ گئیں، جبکہ ایزل دونوں ماں باپ کے رخ پھیر لینے کے بعد خالی ہاتھ خالی دہلیز پہ کھڑی رہ گئی۔ تم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا ایزل، اور ایک دن بابا یہ بات ضرور سمجھ جائیں گے کہ تمہارا یہ انتخاب ہی وقت کی ضرورت تھا۔ اب وہاں صرف انم کھڑی تھی جو اسے حوصلہ دیتی بولی۔ گھر میں وہ واحد تھی جو ان کے ساتھ کھڑی تھی، ان کے حق میں بولتی تھی۔ اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ایزل، چلو یہاں سے۔ آغا فارس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر کو کھینچنا چاہا، مگر اس نے درستی سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ میرے بابا نے اگر مجھے معاف نہ کیا تو میں آپ کو بھی کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ چلا اٹھی۔ وہ انہیں معاف تو کب کا کر چکی تھی، مگر زخم پھر سے جو ہرے ہو رہے تھے، ان کی تکلیف تو اس کا ایسا رویہ ان کے ساتھ بنتا بھی تھا۔ اسے اس گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا تو کس وجہ سے؟ صرف اور صرف آغا فارس کا انتخاب کرنے کی وجہ سے۔ تو پھر اس کے بعد وہ ان سے کیسے پیار سے پیش آتی؟ یہ مت سمجھیے گا کہ ایک بار پھر سے آپ کو چن کر میں نے آپ سے محبت کا ثبوت دیا ہے۔ آپ کا ساتھ فقط میری مجبوری ہے اور کچھ نہیں، سنا آپ نے، اور کچھ نہیں۔ وہ انہیں خود سے پرے دھکیلتی بولی تو آغا فارس اس کے لفظوں کا درد پی کر رہ گئے۔ پاس کھڑے وہ اور دور کھڑی انم دونوں ہی جانتے تھے کہ ایزل یہ سب صرف تکلیف اور غصے میں کہہ رہی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ مجبوری سے کہیں زیادہ تو اس نے اپنی محبت ان سے نبھائی ہے۔ ایک دہلیز سے ٹھکرائے جانے کے بعد اب وہ دوسری دہلیز پہ کھڑے تھے، مگر یہاں کا لاؤنج ویران پڑا تھا۔ شاید شائستہ اپنے کمرے میں تھی۔ رک کیوں گئی ایزل؟ آغا فارس دہلیز پار کر چکے تھے، مگر ایزل پیچھے ہی کھڑی تھی۔ کیوں لے کر آئے ہیں مجھے یہاں؟ کیا یہاں سے بھی ٹھکرائے جانے کی اذیت میرے نام کرنے کا ارادہ ہے؟ سنا نہیں تھا آپ نے پھپھو نے کیا کہا تھا؟ یہاں سے جہاں مرضی جاؤ، مگر میرے گھر میں اب قدم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایزل نے انہیں شائستہ کے الفاظ یاد دلائے۔ وہ ماں ہے میری، اپنے بیٹے کو خود سے دور نہیں کریں گی، دیکھنا تم، وہ ہمیں یہاں سے کہیں جانے کا نہیں کہیں گی۔ وہ یقین سے بولے تھے یا امید سے؟ ایزل کچھ اندازہ نہ کر پائی، مگر سوائے یہ دہلیز پار کرنے کے اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا۔ تبھی اندر چلی آئی۔ ایک ہوک سی اٹھی تھی سینے میں کہ کاش بالکل اسی طرح اسے اپنے گھر کی دہلیز بھی پار کرنے کو مل جاتی۔ آپ کے جانے کے بعد
آپ کے بیٹے کی طرف سے مجھے کیا کچھ سہنا پڑے گا میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ آپ کے لاڈلے سپوت نے، جسے آپ سب سے سمجھدار اور قابل سمجھتے تھے، اس نے ہمیں کسی قابل نہیں چھوڑا۔ ہمیشہ کی طرح شائستہ اپنے غم لیے اپنے محروم شوہر کی تصویر سے بانٹ رہی تھیں۔ آپ تو چلے گئے اس دنیا سے، مگر مجھے چھوڑ گئے یہ سب غم اٹھانے کے لیے۔ کیسے کروں گی میں دنیا والوں کا سامنا؟ کیسے ملاؤں گی اپنے بھائی بھابھی سے نظریں؟ سر جھکا کر رکھ دیا ہے فارس نے تو میرا۔ وہ رو رہی تھیں اور ان کے آنسو ٹپ ٹپ کر کے حیات کی تصویر پہ گرتے جا رہے تھے۔ ماما! تبھی دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور دہلیز پہ کھڑے آغا فارس نے انہیں پکارا۔ اس پکار میں کیا کچھ نہ تھا، ایک ماں کا دل تڑپا تھا۔ وہ تڑپ کر پلٹی تھی، مگر ان کے ساتھ ایزل کو بھی کھڑا دیکھ کر ان کی تڑپ وہیں بھسم ہو کر رہ گئی۔ ان دونوں کی صورتیں اور ایزل کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر شائستہ کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ کیوں آئے ہو تم دونوں یہاں؟ بھول گئے کیا کہہ کر آئی تھی میں؟ اعجاز کی طرح انہوں نے بھی پہلا سوال ہی ان دونوں سے یہی کیا۔ ہم یہاں نہیں آئیں گے تو اور کہاں جائیں گے ماما؟ وہ آگے بڑھتے بولے جبکہ ایزل وہیں جمی رہی۔ کیوں؟ اس کے گھر سے دھتکارے جا چکے ہو کیا؟ وہ ایزل کو خشم کی نگاہوں سے دیکھتی بولی تو ایزل گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی کہ ٹھیک ہی تو اندازہ لگایا تھا انہوں نے، وہ وہاں سے ٹھوکریں کھانے کے بعد ہی تو یہاں آئے تھے۔ ہم نکاح کر چکے ہیں، ایزل اب میری بیوی ہے اور اصولی طور پہ اسے اب اسی گھر میں رہنا ہوگا، کیونکہ میری بیوی کے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اس گھر کی بہو بھی ہے۔ آغا فارس نے اب کے شائستہ پہ یہ نیوز بریک کی تو وہ تحیر زدہ سے انہیں دیکھے گئیں۔ اتنی جلدی کی انہیں امید نہ تھی۔ واہ بیٹا، لگتا ہے تم تو ہمارے جانے کے ہی منتظر بیٹھے تھے کہ کب ہم جائیں اور کب تم نکاح کر لو۔ بیٹے نے ان کی موجودگی کے بغیر، حتیٰ کہ انہیں بتائے بغیر اتنی جلدی نکاح کر بھی ڈالا، اس پہ انہیں دھچکا سا لگا تھا۔ اس کے سوا کوئی راہ نہیں تھی، یہ ضروری تھا اور ابھی ہی ضروری تھا۔ وہ مجبوری بتاتے بولے، تو اب مجھ سے کیا چاہ رہے ہو؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تم دونوں کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دوں گی تو بھول جاؤ کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ وہ آنکھیں ماتھے پہ رکھتی بولی، ماما کم از کم آپ تو ماموں جیسا سلوک مت کریں ہمارے ساتھ۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھتے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے بولے، آپ تو ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ کاش یہ سمجھنے کی کوشش میں نے پہلے ہی کر لی ہوتی، پہلے ہی سمجھ گئی ہوتی تو تم دونوں کے جھوٹ کو تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا مجھے۔ وہ ابھی بھی تلخ و تند ہی تھیں۔ ایزل سوائے نظریں چنانے کے اور کیا کر سکتی تھی؟ آخر کو اسی نے سچ بتانے سے روک رکھا تھا۔ یہ دن تو ہمیں تب بھی نہ دیکھنا پڑتا اگر جو آپ ہماری خوشیوں کا خیال کر کے ہمیں تب ہی ایک کر دیتی، مگر آپ نے صرف انم کا خیال کیا۔ یہ گلہ تو انہیں شائستہ سے ہمیشہ ہی رہنا تھا کہ انہوں نے انم کی کھوکھلی دھمکی کو سنجیدہ لے کر ان دونوں کی زندگیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس شکوے پہ شائستہ فوری طور پہ تو کچھ بول ہی نہ سکیں۔ قصوروار تو وہ تھیں، اس سے کیسے پھرتیں، تبھی جواباً کچھ بول نہ پائیں۔ کاش تم بھی اس کا خیال کر لیتے، بلکہ تم دونوں اس کا خیال کر لیتے تو آج یہ ضلالت نہ اٹھانی پڑتی، نہ ہی تم دونوں کو نہ ہی ہم سب کو۔ وہی روکھا پن جس کے خیال کی آپ بات کر رہی ہیں، آج وہی ہمارا سب سے زیادہ ساتھ دے رہی ہے۔ ہمارے اس فیصلے سے سب سے زیادہ مطمئن وہی ہے۔ وہ تو سمجھ چکی ہے، اب پلیز آپ لوگ بھی تو سمجھ جائیں نا۔ آغا فارس کا لہجہ منت بھرا تھا۔ کیا سمجھوں؟ سمجھنے کو کچھ باقی رہا ہی نہیں میرے پاس۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، اگر آپ بھی ہمیں یہاں نہیں رہنے دیں گی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اور پھر لوگوں کو کیا جواب دیں گی کہ ہم کیوں ایک ساتھ نہیں؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اس لیے انم کی بجائے ہمارا نکاح ہو گیا، یہ تو لوگ سمجھ جائیں گے، مگر ہمارا اس گھر سے جانا ان کے سوالات کا انبار آپ کے لیے لگا چھوڑے گا۔ آغا فارس نے انہیں آگے کا سوچنے کا کہا کہ کیسے دیں گی لوگوں کے طرح طرح کے سوالوں کے جوابات؟ کیا کروں میں؟ بولو کیا کروں میں؟ جب اس کا باپ ہی اسے اور تمہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنے کو تیار نہیں تو کیسے دے دو اجازت یہاں رہنے کی؟ گو کہ شائستہ خود بھی خوفزدہ ہوئی تھی لوگوں کا سوچ کر، اور آغا فارس کی باتوں سے اتفاق بھی تھا، مگر پھر بھی اجازت نہ دی۔ پھپھو، مانا ہم سے غلطی ہوئی ہے، مگر اس کی اب اتنی بڑی سزا تو مت دے ہمیں۔ ہم کہاں جائیں گے؟ بابا نے تو ہمیں نکال دیا، بلکہ دہلیز ہی پار نہیں کرنے دی، مگر اب پلیز آپ تو ہمیں مت نکالیں۔ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ اس سب کی تو حقدار نہیں میں۔ آپ سب کیوں اس وقت مجھے اکیلا کرتے جا رہے ہیں جس وقت مجھے آپ سب کے ساتھ کی بے حد ضرورت ہے؟ تب سے چپ کھڑی ایزل بھی بول اٹھی۔ لہجہ رندھا ہوا تھا، آنسوؤں کی زیادتی ہی زیادتی تھی۔ شائستہ کا دل پسیجا گیا تھا۔ جو خطا ہونی تھی ان بچوں سے ہو گئی، مگر اب اتنی سزا کیوں؟ مجھے تم سے جو گلے شکوے ہیں وہ تمہارے سچ چھپانے سے ہیں۔ تم نے فارس کا انتخاب کیا، اس پہ میں تمہیں غلط نہیں کہوں گی۔ تم مانو یا نہ مانو ایزل، مگر ساری خطا فارس کی نہیں ہے، بلکہ تم بھی قصوروار ہو۔ میں نے تو خود تم دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ فارس اگر اس رات ظالم تھا تو مظلوم تم بھی نہیں تھی۔ بھلے ہی تم نے تکلیف اٹھائی، بھلے ہی مکمل قصوروار نہیں تھی، مگر کہیں نہ کہیں تو تھی نا۔ اس بات سے تم انکاری نہیں ہو سکتی۔ وہ نرم پڑی تھی، مگر ساتھ ہی اسے احساس بھی دلایا کہ وہ بھی غلطی پر تھی، اور یہ احساس اسے بخوبی تھا۔
تمہارے گھر والے بھلے ہی فارس کو گناہگار اور تمہیں مظلوم مانتے ہیں، ان کی نظر میں بھلے ہی تم معصوم ہو، مگر تم نے اس رات اپنی معصومیت کھونے میں خود بھی کوتاہی کی تھی۔ یہ میں بھانپ چکی تھی، مگر تمہارے گھر والے نہیں بھانپ پائے، تب بھی نہیں جب آج تم بتاتے بتاتے رہ گئی۔ شائستہ یہ کیسے انکشاف کر رہی تھیں اس پہ؟ ماما پلیز۔ آغا فارس ایزل کے کردار پہ ایک حرف برداشت نہیں کر سکتے تھے، تب ہی محض دو لفظ بول کر انہیں چپ کروانا چاہا۔ مگر اچھا کیا جو فارس نے تمہیں روک لیا، اچھا کیا جو تم خاموش رہ گئی، ورنہ جس معافی کی آنے والے وقت میں تم امید لگائے بیٹھی ہو وہ کبھی حاصل نہ کر پاتی۔ تمہارا باپ تو تمہارے الفاظ سن کر وہیں زمین میں غرق ہو جاتا۔ اچھا کیا جو وہ الفاظ اندر ہی دبا لیے تم نے۔ شائستہ نرمی سے گویا ہوئی، اسے بتایا کہ کتنی بڑی بے وقوفی کرنے جا رہی تھی وہ۔ ایزل نے بے ساختہ آغا فارس کی طرف دیکھا جس نے بروقت اسے روک کر گویا اس پہ احسان کیا تھا۔ پھپھو، آپ نے کہا کہ آپ میرے انتخاب سے راضی ہیں، تو پھر ہمیں یہاں سے نکالیں تو مت۔ جب آپ کو ہمارے ایک ہونے پہ کوئی مسئلہ نہیں، رہنے دینا ہمیں اپنے ساتھ اس گھر میں۔ وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولی تو آغا فارس کو بہت امید ہوئی کہ شاید ایزل کی فریادوں پہ ہی اب شائستہ مان جائیں۔ میں تمہیں اس گھر میں رہنے کی اجازت ضرور دے دیتی اگر جو فارس کو رہنے کی اجازت ہوتی۔ جب یہی یہاں نہیں رہ سکتا تو پھر تمہارے یہاں رہنے کا بھلا کیا جواز؟ تمہیں تو وہیں ہونا چاہیے نا جہاں تمہارا شوہر ہو۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھیں؟ آغا فارس بھون چکا سے ماں کو دیکھنے لگے۔ اور میں کیوں نہیں رہ سکتا یہاں؟ جب ایزل کے ساتھ رعایت ہو سکتی ہے تو پھر میرے ساتھ کیوں نہیں؟ انہوں نے استفہامیہ نگاہیں ان پہ گاڑے پوچھا۔ تمہارے ساتھ رعایت کروں گی تو میرا بھائی میرے ساتھ رعایت نہیں کرے گا۔ ماں ہونے کے ناطے جہاں تمہارے غصے سے واقف ہوں، وہیں بہن ہونے کے ناطے اپنے بھائی کے غصے سے بھی اچھی طرح واقف ہوں، اور اس کا یہ غصہ اتنی جلدی ٹھنڈا نہیں ہوگا، اس لیے فی الحال تم لوگوں کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ شائستہ نرمی برتنا چاہتی تھیں مگر بھائی کے سبب مجبور تھیں۔ بابا کا غصہ تو ہم پہ ہے نا، انہیں آپ پہ تو خفا نہیں ہونا چاہیے، آپ پلیز مان جائیں نا۔ ایزل نے انہیں منانے کی کوشش کی۔ تم دونوں کو یہاں رہنے کی اجازت دے دی تو تم دونوں سے کہیں زیادہ وہ مجھ پہ غصہ ہوگا، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے بھی قطع تعلق کر لے، اس لیے چلے جاؤ یہاں سے۔ مگر ماما، کہہ دیا نا کہ میری طرف سے قطعی اجازت نہیں ہے۔ آج کی رات رکنا چاہو تو رک سکتے ہو، مگر صبح ہوتے ہی اپنا ساز و سامان سمیٹ جہاں جانا ہو چلے جانا، کوئی روکنے والا نہیں تمہیں۔ شائستہ انہیں روکتی بے حسی سے بولی، انہیں بے حس بننا ہی تھا، کیونکہ اگر نرمی سے پیش آتی تو وہ دونوں منتیں فریادیں کر کے انہیں ان کا فیصلہ بدلنے پہ مجبور کر دیتے، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھیں، تبھی سختی سے پیش آ کر ان کی فریادوں کو یہیں روک دینا چاہا۔ جانتا ہوں جہاں سب ہمیں نکالنے پہ تلے ہوئے ہوں وہاں ہمیں روکنے والا کوئی کیوں کر ہونے لگا۔ نہ جانے انہوں نے طنز کیا تھا یا تلخی سے بولے تھے، مگر شائستہ کو طنز کی صورت میں ہی لگا۔ اور ایک رات کی اجازت دے کر احسان مت کریں ماما، یہ نہ ہو کہ آپ کا بھائی آج ہی آپ سے قطع تعلق کر لے۔ آپ کو تو ہمارا خیال نہیں، ہم ہی آپ کا خیال کر کے آج اور ابھی یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ وسیلے لہجے میں بولے تو شائستہ کے دل پہ گھونسا بجا۔ چلو ایزل۔ انہوں نے ایزل کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ مگر ہم کہاں جائیں گے؟ چھوڑیں مجھے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ اس گھر سے باہر بھی ایک دنیا ہے اور اس گھر کے علاوہ بھی کئی گھر ہیں، فکر نہ کرو، تمہیں کھلے آسمان تلے نہیں رکھوں گا۔ وہ اسے بے فکر کرنے اور خاص کر ماں کو سنانے کی خاطر اونچا بولے کہ انہوں نے اگر اس گھر سے نکال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے گھر ہو گئے۔ چھوڑیں پھپھو، پلیز روک لینا ہمیں، مت جانے دیں پلیز پھپھو۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کرتی پیچھے مڑ کر دروازے پہ روتی ہوئی شائستہ کو دیکھتی فریاد کرنے لگی۔ شائستہ بھی کیا کرتی، ایک طرف بھائی تھا تو دوسری طرف بیٹا۔ بھائی سے تعلق بحال رکھنے کے لیے انہوں نے بیٹے سے اپنا تعلق کھوکھلا کر لیا۔ مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا، آپ سن کیوں نہیں رہے؟ مجھے یہیں رہنا ہے، پھپھو پلیز روک لینا۔ وہ دہلیز پار کرنے تک شائستہ کو دہائیاں دیتی رہی، مگر شائستہ شدت تکلیف سے لب بھینچے اور آنکھیں میچے اس کی دہائیوں کو نظر انداز کرتی رہیں۔ وہ جانتی تھیں کہ بھلے ہی فارس ایزل کو یوں غصے میں لے جا رہا ہے مگر اسے بنا چھت کے نہیں چھوڑے گا، اسے ایک محفوظ چار دیواری ضرور مہیا کرے گا۔ تبھی انہیں یہ فکر نہ تھی کہ نہ جانے وہ یہاں سے نکل کر کہاں جائیں گے، کیسے رہیں گے۔ ان سوچوں سے ہٹ کر انہیں یہ فکر لگ گئی تھی کہ وہ ان کے بغیر کیسے رہیں گی۔ وہ دہلیز پار کر گئے تو وہ کمرے میں آ کر بیڈ پہ گرنے والے انداز میں بیٹھتی گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگ گئیں۔ مجھے معاف کرنا میرے بچوں، میں اتنی سنگ دل نہیں کہ تمہاری غلطیوں پہ تمہیں گھر سے ہی نکال دوں، میں فقط اپنے بھائی کی محبت میں مجبور ہوں۔ ہمیشہ کی طرح وہ اکیلے میں ان سے معافی مانگنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھو ایزل۔ وہ جو اسے پورچ میں گاڑی کے پاس چھوڑ کر گئے تھے اب گاڑی کی چابی اور دیگر ایک دو چیزیں لیے لوٹے تو گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے اندر بیٹھنے کا حکم جاری کرتے بولے، میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ انکاری ہوئی۔ جانا تو میں بھی نہیں چاہتا مگر جانا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمیں یہاں سے بھی بے دخل کر دیا گیا ہے۔ وہ لفظ بے دخل پہ قدرے زور دیتے تند لہجے میں بولے، اب بیٹھو پلیز، آپ کو جہاں جانا ہے جائیں مگر میں نہیں جاؤں گی۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔
اگر تمہیں یہ خوش فہمی ہے کہ ماما تمہیں یہاں رہنے دیں گی تو دور کر لو اس خوش فہمی کو، کیونکہ یہ حقیقت میں نہیں بدلنے والی، اور نہ ہی میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جاؤں گا۔ وہ اس کو سمجھانے کی نیت سے بولے کیونکہ یہی سچ تھا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے نہیں جانا تو مطلب نہیں جانا۔ وہ روتی ہوئی چلا اٹھی، جس پہ آغا فارس کو اس پہ غصہ نہیں بلکہ ترس آیا تھا۔ دیکھو میری جان، نہیں ہوں میں آپ کی جان۔ وہ پھر سے بھڑک اٹھی۔ اوکے دیکھو ایزل، یہاں رک کر سوائے بار بار انکار اور رسوائی کی اذیت کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور پھر اب میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے، خاص کر اتنے دورانیے کے لیے جب تک ہمارا بیبی نہیں ہو جاتا، تب تک کے لیے ہمارا لوگوں کی نظروں سے پرے رہنا ہی بہتر ہے۔ وہ اس کے پاس آتے نرمی سے گویا ہوئے تو اس بار ایزل چلا نہ سکی اور انہیں سننے لگی۔ یہاں رہ کے اپنوں کی بے اعتنائی دیکھ دیکھ کر تو تم اور بھی تکلیف اٹھاتی رہو گی۔ فی الحال تمہیں ایک پرسکون ماحول درکار ہے جو تمہیں یہاں رہ کر حاصل نہیں ہوگا۔ سمجھنے کی کوشش کرو کہ کچھ وقت کے لیے ہمارا جانا ہی بہتر ہے۔ وہ جو کچھ وقت قبل شائستہ کو لوگوں کے سوالوں سے ڈرا رہے تھے کہ ہمارے جانے پہ جو سوال اٹھیں گے ان کا کیسے جواب دیں گی، اور اب خود ہی یہاں سے جانے کو بہتر جان رہے تھے۔ اس کا جواب یہ تھا کہ بہتری ان دونوں کے لیے تھی اور مشکل باقیوں کے لیے، یعنی اپنی جگہ آغا فارس بھی ٹھیک تھے۔ اب زیادہ سوچو مت اور بیٹھو شاباش۔ انہوں نے سوچوں میں گھری ایزل کو بازو سے پکڑ کر اندر بٹھانا چاہا۔ دور رہیں مجھ سے، خود بیٹھ سکتی ہوں میں۔ ان کے چھونے سے قبل ہی وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں درستی سے روک گئی اور گاڑی میں بیٹھ کر پوری قوت سے دروازہ بند کیا کہ آغا فارس بس اسے افسوس سے دیکھ کر رہ گئے۔ انہوں نے گاڑی میں بیٹھنے سے قبل ڈرائیور سے کچھ کہا تھا، شاید کچھ بہت ضروری، اور پھر خود بھی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی جیسے ہی گیٹ سے باہر نکل کر سڑک پہ کھڑی ہوئی تو اندر بیٹھے دونوں شکستہ دل لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کو اپنی نظروں کے احاطے میں لیا۔ آغا فارس اپنے گھر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے تو ایزل اپنے گھر کو بھرائی ہوئی غمگین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کاش آج ہم دونوں اس مقام پہ نہ کھڑے ہوتے جہاں سے سامنے دکھائی دیتے اپنے ہی گھر کو چھونا ایک سراب بن کر رہ جاتا۔ دونوں کے دلوں میں بیک وقت یہ ہوک اٹھی تھی، الوداع ماما بابا، ایک دن ضرور میں اس گھر کی دہلیز پار کروں گی اور اس روز آپ آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو ضرور گلے سے لگائیں گے۔ ایزل نے پر امید سوچ باندھی اور گھر سے نگاہیں ہٹا کر سیٹ کی پشت سے ٹکا گئی کہ وہ اگر آخر تک گھر کو دیکھتی رہتی تو ممکن تھا کہ گاڑی سے کود ہی پڑتی، تبھی نظریں پھیر گئی۔ مشکل تھا، بے حد مشکل تھا، مگر ضروری تھا۔ آپ کا بیٹا جلد واپس لوٹے گا ماما، اور امید کرتا ہوں جب لوٹوں گا تو سب آگے بڑھ کر گلے لگائیں گے نہ کہ دھتکاریں گے۔ آغا فارس بھی دل میں یہی امید لیے نگاہیں گھر سے ہٹا گئے۔ ایک نظر اپنے پہلو میں آنکھیں موندے روتی ہوئی ایزل کو دیکھا اور پھر گاڑی آگے بڑھا لے گئے۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو ارحم؟ ارحم آفس سے آیا اور فریش ہونے کے بعد اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ سوزین نے کھانے کا سوچا تو بھی انکار کر دیا اور اس پر وہ جھنجھلا کر بول اٹھی، کیا مطلب؟ کیسا؟ کیا کر رہا ہوں میں؟ اس نے اچھمبے سے سر اٹھا کر پوچھا۔ تمہیں کھونے کے خوف سے تمہارے پاس لوٹی ہوں اور تم میرے ہونے کا کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہے؟ کیوں مجھ سے اتنے کھچے کھچے سے ہو؟ کل سے مجھ سے نہ کوئی بات کی ہے، نہ کچھ کہا ہے، نہ سنا ہے، یوں چپ چپ اور دور دور کیوں ہو مجھ سے؟ میرا بنایا ناشتہ بھی تم نے ٹھیک سے نہیں کیا اور اب ڈنر سے بھی انکار کر دیا۔ آتے ہی آفس کا کام لے کر بیٹھ گئے اور میں جو صبح سے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوں اس کا کیا؟ ایک وہ وقت تھا جب ارحم اس کا منتظر ہوتا تھا اور ایک یہ وقت تھا جب سوزین اس کی توجہ چاہ رہی تھی۔ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو نور؟ وہ حیرتن گویا ہوا۔ مانا میں تم سے غافل ہو گئی تھی، تمہاری ذمہ داریوں سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، مگر اب تو لوٹ آئی ہوں نا، تو بتاؤ کیا میں نے تمہیں خود سے دور کیا ہے یا تم خود مجھ سے دور ہو رہے ہو ارحم؟ وہ جو شکوہ کر رہی تھی وہ ارحم کی سمجھ سے باہر تھا۔ میں کیا کر رہا ہوں یار؟ کچھ بھی تو نہیں کر رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں مجھ سے اتنے سارے شکوے آخر ہیں کس بات پہ؟ وہ الجھ کر بولا۔ کیونکہ تم مجھ سے دور بھاگ رہے ہو ارحم، اصل دکھ یہ تھا۔ میں کیوں بھاگنے لگا تم سے دور؟ کیوں لگ رہا ہے تمہیں کہ میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں؟ اگر تمہیں ٹھیک سے ناشتہ نہ کرنے پہ شکوہ ہے تو بتا دیتا ہوں کہ میں واقعی بہت جلدی میں تھا، میری بہت ضروری میٹنگ تھی اور مجھے دیر ہو رہی تھی۔ پہلے ہی فائل ڈھونڈنے میں مجھے گھنٹہ لگ گیا، مگر پھر بھی تمہارا دل رکھنے کے لیے ناشتہ کیا، اور رہی بات ڈنر کی تو ابھی بھی آفس کے مسائل میں ہی الجھا ہوا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے آفس کی پریشانیاں گھر میں ڈسکس کرنے کی عادت نہیں ہے، مگر صرف تمہاری غلط فہمی دور کرنے کے لیے بتا دوں کہ مجھے بزنس میں کافی لاس ہو چکا ہے۔ پہلے ہی حالہ کے جانے کے سبب میں کام پہ توجہ نہیں دے سکا اور سب الٹ پلٹ ہو کر رہ گیا، اور اب جب سب سدھارنا چاہ رہا ہوں تو تم بلا وجہ کا ایشو بنا رہی ہو۔ ارحم اچھا خاصا بیزار سا بولا، جبکہ سوزین بزنس میں نقصان کا سن کر کچھ پل کے لیے تو چپ سی رہ گئی۔ وہ اپنے غموں کی دنیا سے نکلتی تو دیکھتی کہ ارحم کن فکروں میں الجھا ہوا ہے۔ اسے نقصان کا سن کر دکھ تو ہوا تھا، مگر اس سے بھی کہیں زیادہ دکھ ارحم کے رویے اور اس کے لہجے پہ ہوا تھا۔ وہ کتنا ہی پریشان سہی مگر اس سے اس لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے معلوم نہیں تھا۔ یوں تو اس کا دل ارحم کی طرف سے ابھی بھی شکووں سے بھرا ہوا تھا، مگر پھر بھی اس کی پریشانی پہ افسوس کرتے ہوئے سوزین نے اپنے رویے کی معذرت چاہی۔ نہیں ایکچولی سوری تو مجھے کہنا چاہیے، شاید کچھ زیادہ ہی بھول گیا میں۔
ارحم کو بھی اپنے سخت لہجے کا احساس ہوا تو فوراً معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، وہ گمسم سی بولی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ ارحم اس کی چپ محسوس کرتا اس کے پاس آتا بولا۔ نہیں۔ کہیں نہ کہیں وہ تھی ضرور، مگر پھر بھی بولی۔ پکا ناراض نہیں ہو؟ ارحم نے پھر سے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ مصنوعی مسکراہٹ لبوں میں سجاتی بولی۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی مسکراتی ہوئی چاہیے ہو تم مجھے۔ اس نے سوزین کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ تم ایسا کرو، ڈنر کر لو، میرے تو بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ دل کیا، تو کام سے فارغ ہو کے کر لوں گا۔ دل تو اب سوزین کا بھی بالکل نہیں چاہ رہا تھا، مگر اس کو دکھانے کی خاطر سر ہلا گئی۔ ڈنر تو نہیں، ایسا کرو اپنے ہاتھوں کی اچھی سے چائے پلا دو، سر دکھ رہا ہے۔ وہ جانے لگی تو ارحم نے چائے کی فرمائش کر ڈالی۔ لاتی ہوں، جواب دیتی وہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ ارحم کچھ حیران سا کھڑا رہ گیا۔ شاید اسے امید تھی کہ ہمیشہ کی طرح سوزین اس بار بھی کہے گی کہ میں تمہارا سر دبا دوں ارحم، اور وہ پیار سے منع کر دے گا، مگر ایسا تو کچھ نہ ہوا۔ سوزین بھی ارحم کے کام کے لیے فکر میں ضرور ہوئی تھی، مگر ارحم کا وہ بیزار اور سخت لہجہ اسے چوٹ پہنچا گیا تھا۔ اسے کہاں عادت تھی ارحم کیسے لہجے کی۔ وہ جو اسے شکوے ختم کرنا چاہتی تھی اب مزید بڑھ گئے تھے۔ یہ کہاں لے کر آ گئے ہیں آپ مجھے؟ وہ اس وقت ایک فلیٹ میں موجود تھی اور دروازے کے ساتھ کھڑی پورے لاؤنج کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اسے کسی فلیٹ میں نہیں بلکہ بھوت بنگلے میں لے آئے ہوں۔ یہ فلیٹ ہے ایزل، انہوں نے سادگی سے جواب دیا۔ اندھی نہیں ہوں میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ جواباً سلگ کر بولی۔ کیونکہ آج سے ہم یہی رہیں گے، لیکن میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے گھر جانا ہے، اپنے ماما بابا کے پاس۔ مجھے اپنے اور آپ کے گھر کے سوا کہیں اور رہنے کی عادت نہیں، میں نہیں رہ پاؤں گی یہاں۔ وہ ان کے ساتھ وہاں سے چلی تو آئی تھی، مگر جیسے ہی اس فلیٹ میں قدم رکھا، گویا اس کا دل یہ سوچ کر بند ہونے لگا کہ وہ اب سے یہیں رہنے والی ہے۔ عادتوں کے بننے اور چھوٹنے میں وقت درکار ہوتا ہے ایزل، دھیرے دھیرے تمہیں یہ بھی اپنا ہی گھر لگنے لگے گا۔ صرف کچھ دنوں کی بات ہے، پھر یہ جگہ تمہیں عجیب بالکل نہیں لگے گی۔ انہوں نے اسے رسانیت سے سمجھایا۔ میں نہیں رہ پاؤں گی یہاں، میرا تو ابھی سے دم گھٹنے لگا ہے۔ وہ لمبے لمبے سانس بھرتی بولی۔ تم اکیلی نہیں رہو گی ایزل، میں بھی تو ہوں نا تمہارے ساتھ، ہم دونوں مل کر رہیں گے تو دیکھنا کیسے دل لگ جائے گا۔ انہوں نے اس گھبرائی سہمی لڑکی کو شانوں سے تھاما۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کی وجہ سے آج نہ چاہتے ہوئے بھی میں آج اپنے گھر اور اپنوں سے دور اس جگہ کھڑی ہوں جو میرے لیے سوائے وحشت کے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ بے دردی سے ان کے ہاتھ جھٹکتی بولی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، چلو آؤ تمہیں ہمارے کمرے تک لے چلوں۔ اس کی باتوں کا بنا برا منائے وہ اس کی فکر میں بولے۔ یہ میرا حال بھی آپ ہی کی کرم نوازی ہے۔ اور کیا کہا آپ نے، ہمارا کمرہ؟ بالکل نہیں، میں آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہوں گی۔ وہ اب کچھ زیادہ ہی بول رہی تھی۔ یہ بات تو اس کی آغا فارس نہیں مان سکتے تھے۔ امپاسبل، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کمرے کی حد تک بھی نہیں، وہ قطعی لہجے میں بولے۔ مگر مجھے آپ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں بالکل نہیں رہنا۔ وہ بھی بضد ہوئی۔ کیوں نہیں رہنا؟ بھولو مت، اب تم میرے لیے صرف ایزل نہیں ہو، بیوی ہو تم۔ اب میری اور بیوی کو اسی کمرے میں ہونا چاہیے جہاں اس کا شوہر ہو، نہ کہ دوریوں جیسی حدود کھڑی کرنی چاہیے۔ وہ اس کے روبرو ٹھہرتے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے پورے حق سے بولے۔ اوہ، بھول گئی تھی کہ آپ بھی اب صرف آغا نہیں ہیں بلکہ شوہر بن چکے ہیں میرے، وہ شوہر جنہیں اپنی بیوی پہ رعب جھاڑنے اور سوائے ڈرا دھمکا کر اپنی بات منوان کے کچھ نہیں آتا۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ یوں تو ان کی بات پہ ایزل کا دل ایک الگ ہی لے میں دھڑکا تھا، مگر وہ اس دھڑک پہ فوری قابو پاتی اپنے اسی جلے کٹے انداز میں بولی۔ سویٹ ہارٹ، میں ان شوہروں میں سے ہرگز نہیں ہوں، بلکہ ان میں سے ہوں جو اپنی بیویوں کو بہت لاڈ پیار سے رکھتے ہیں، ان سے باتیں منوانے کی بجائے ان کی باتیں مانتے ہیں۔ اس کا آنکھوں دیکھا ثبوت تو سامنے ہے کہ میں مسکین شوہر اور الٹا آپ مجھ پہ روب جھاڑی جا رہی ہیں۔ وہ اس کے چہرے پہ جھولتی لٹ کے ساتھ چھڑخانی کرتے چہرے پہ مسکینت پھیلائے بولے۔ اگر ایسا ہے تو پھر مانیے میری بات، رکھیں اپنا الگ کمرہ۔ وہ ان کی ہی بات اچکتی بولی۔ نہیں رکھ سکتا نا جان، تمہیں اس کنڈیشن میں بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہارے پاس رہ کر بھی ہر وقت تمہاری ہی فکر کھائی جاتی ہے تو تم سے الگ رہ کر کیا حال ہوگا۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنے کا ایک اور بڑا سبب بیان کیا کہ کب اس کی طبیعت بگڑ جائے کچھ پتہ نہیں، ایسے میں انہیں تو ہر وقت اس کے پاس ہونا چاہیے۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوتی تو مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، وہ اسے ٹوکتے بولے۔ اب آؤ میرے ساتھ، جو کچھ بھی ہوا اس سب میں تمہیں بالکل بھی آرام کا موقع نہیں ملا، الٹا طبیعت بگاڑ ضرور لی ہے۔ اب تمہیں صرف زیادہ سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے چل پڑے تو ایزل ناچار ان کے پیچھے چل پڑی۔ حارث تمہاری کنڈیشن کے پیش نظر تمہیں 2 دن اور ہاسپٹل ایڈمٹ رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ ہمارے مسائل میں تم اور ہم تم پہ بالکل توجہ نہیں دے پائے، مگر میں جانتا تھا تم اب مزید وہاں نہیں رکو گی، سو تمہیں لے آیا۔ اب میں خود تمہارا خیال رکھوں گا اور حارث بھی یہیں آ کر تمہارا چیک اپ کر لیا کرے گا۔ اور ہاں، یہ فلیٹ حارث کا ہی ہے۔ وہ پوچھ نہیں رہی تھی، نہ جاننا چاہتی تھی، مگر وہ بتاتے گئے۔ یہ تو سچ تھا کہ جس طرح کی کیئر ایزل کو درکار تھی وہ اسے میسر نہ آ سکتی، صرف اپنے ہی مسائل کے سبب۔
ورنہ اس کی حالت تو بستر سے اٹھنے تک کی نہیں تھی، مگر جو کچھ ہوتا رہا اس کے سبب وہ بستر پہ ٹک ہی نہ سکی۔ یہ ہے ہمارا کمرہ۔ وہ دروازہ کھولے لائٹ آن کر چکے تھے جبکہ ایزل ابھی تک چوکھٹ پہ ہی کھڑی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرہ نہ زیادہ بڑا تھا نہ چھوٹا، مگر خوبصورت بہت تھا۔ کمرے میں رنگوں کا امتزاج، پردے، فرنیچر سب بہت پیارا تھا۔ کمرے سے ملحقہ ایک بالکنی بھی تھی جس کا دروازہ بند تھا، اٹیچ باتھ روم تھا۔ بیڈ کے مقابل دیوار کے ساتھ صوفہ اور گول میز، اس سے ذرا اوپر LED فکس تھی، اس سے اوپر کلاک۔ دائیں طرف بالکنی اور کھڑکی تھی جس پہ پردہ تھا۔ بائیں طرف ڈریسنگ ٹیبل، جبکہ بیڈ کے عقب دیوار پہ ایک بڑی سی سنہری سینری موجود تھی۔ باتھ روم سے ملحقہ جگہ میں ایک طرف وارڈروب موجود تھا، سبھی ضرورت کا سامان تھا۔ ایزل کو کمرہ اچھا لگتا اگر جو وہ یہاں خوشی سے آئی ہوتی، مگر اس وقت اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کمرے کا موازنہ اپنے کمرے سے کر رہی تھی جو کم از کم بھی اس فلیٹ کے لاؤنج جتنا بڑا تھا۔ وہ بنگلے نما گھر میں رہنے والی لڑکی آج اس چھوٹے سے فلیٹ میں کھڑی تھی۔ یوں تو یہ چھوٹا بالکل نہ تھا، اچھا خاصا کشادہ تھا، مگر ایزل کی نظر میں چھوٹا ہی تھا کیونکہ وہ بڑے گھر میں رہنے کی عادی جو تھی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ نا۔ انہوں نے ابھی تک کمرے کا جائزہ لیتی ایزل سے کہا تو وہ چونکی اور قدم اندر بڑھائے۔ کیسا لگا کمرہ؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ جہاں مجبوری میں رہنا پڑے وہاں خوبصورتی بدصورتی کیا دیکھنا۔ وہ تلخی سے بولی تو وہ چپ رہ گئے کہ اس وقت واقعی اس جگہ کی خوبصورتی سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ چاہے اسے کسی محل میں ہی کیوں نہ لے جاتے، وہ وہاں سے بھی فرار ہی چاہتی۔ وہ تب بھی اپنے گھر واپس لوٹنا پسند کرتی۔ تمہیں اگر یہ فلیٹ اچھا نہیں لگا تو ہم کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے، وہ جگہ جو تمہاری پسندیدہ ہو۔ وہ اس کی پسند کے خیال سے بولے۔ واپس لے جا سکتے ہیں مجھے ماما بابا کے پاس، میرے گھر میں، کیونکہ میرے لیے تو سب سے خوبصورت جگہ بس وہی ہے۔ وہ کھوئی کھوئی سے ان کی آنکھوں میں دیکھتی استفسار کرنے لگی۔ وہ اس بات کا کیا جواب دیتے؟ ہم جلد واپس لوٹ جائیں گے ایزل، وہ امید بھرے لہجے میں بولے۔ کب؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ تب جب سب کا غصہ اتر جائے گا۔ اب مزید اس بارے میں سوچ سوچ کر اپنی طبیعت مت خراب کرو اور لیٹ جاؤ۔ میں یہیں باہر ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ وہ اسے اکیلے چھوڑتے لاؤنج میں چلے آئے تو ایزل ڈھال سی وہیں بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کیسے کروں آرام؟ نامعلوم مجھے اس بیڈ پہ نیند آئے گی بھی یا نہیں۔ میری نیند سکون تو سب جیسے ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ کیا کروں، کہاں جاؤں جو مجھے سکون مل جائے؟ وہ گئے تو ایزل کی نم آنکھیں مزید بھر آئیں اور ننھے قطرے ٹپ ٹپ کرتے اس کی جھولی میں گرنے لگے۔ نکالنے سے پہلے ایک بار تو سوچا ہوتا بابا کہ آپ کی بیٹی آپ کے بغیر کیسے رہ پائے گی؟ میں تو ہمیشہ سے آپ سب کے ساتھ رہی ہوں، پھر یہاں رہنے کی عادت کیسے ڈالوں؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑتے اس کمرے کو دیکھنے لگی۔ کیسا آرام، کون سا آرام؟ اس کے پاس تو بس سوچیں تھیں اور بس آنسو تھے۔ یہیں رکھ دو، میں اٹھا لوں گا۔ ڈرائیور کچھ سامان لے کر آیا تھا جسے آغا فارز لاؤنج میں ہی رکھوا رہے تھے۔ کمرے میں بیٹھی آنسو بہاتی ایزل باہر سے آتا کھٹ پٹ کا شور اور انہیں کسی سے بات کرتا دیکھ چونکی اور بے ساختہ اٹھ کر دروازے تک چلی آئی۔ صاحب اور کوئی کام؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ نہیں، اب تم جاؤ۔ انہوں نے انکار کیا تو وہ مؤدبانہ انداز میں سر خم کرتا پلٹ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ایزل نے اس کے جاتے ہی پوچھا۔ یہ سامان ہے، سادگی سے جواب ملا۔ اندھی نہیں ہوں میں، اس میں کیا ہے یہ پوچھ رہی ہوں۔ آغا فارز کو اس سے اسی بات اور انداز کی توقع تھی۔ بیگم، آپ کچھ زیادہ ہی بدتمیز نہیں ہوتی جا رہی؟ وہ اس کے پاس آتے اسے مصنوعی گھوری سے نوازتے بولے۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو مجھے بدتمیز بنانے والے بھی آپ ہی ہیں، وہ تڑک کر بولی۔ اچھا بابا، ہر چیز میں بس میرا ہی قصور ہے، اب خوش؟ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اس میں بھی میرا ہی قصور ہوگا، اور یہ قصور تو میں دل و جان سے ماننے کو تیار ہوں، وہ ایک آنکھ دباتے بولے۔ کوئی محبت نہیں ہے مجھے آپ سے، اپنی یہ خوش فہمی دور کر لیں، وہ خوف والے انداز میں بولی۔ یہ خوش فہمی نہیں بلکہ سچ ہے۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت ہے، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے بولے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اسی محبت نے مجھے آج اس مقام پہ لا چھوڑا ہے، وہ پھر سے تلخ ہوئی۔ پچھتا رہی ہو مجھ سے محبت کر کے؟ وہی سوال جو انہوں نے ہاسپٹل میں اس کے ہوش میں آنے پہ پوچھا، اب پھر سے پوچھ بیٹھے۔ اس سامان میں کیا ہے؟ نہیں، وہ نہیں پچھتا رہی تھی اور وہ ایسا بولنا نہیں چاہتی تھی، تب بھی بات کا رخ موڑ کے پھر سے سامان کی طرف لے آئی، جبکہ اس کے جواب نہ دینے پہ اس کا اصل جواب سمجھتے ہوئے ان کے لب بے اختیار مسکرا اٹھے۔ خود دیکھ لو، مجھے کوئی ضرورت نہیں دیکھنے کی، وہ شانے اچکاتی بے پرواہی سے بولی، جبکہ تجسس تو ہو رہا تھا کہ دیکھے تو صحیح ہے کیا۔ اس میں وہ قیمتی متاع ہے جسے بے وقت جان کر کسی نے کسی کے ہاتھوں بنا پیسوں کے بیچ ڈالا تھا، اور میں نے پیسوں کے عوض خرید لیا، کیونکہ اس قیمتی سامان کے آگے پیسے معنی نہیں رکھتے تھے۔ آغا فارز کھل کر نہ بولے، جس کے سبب ایزل ٹھیک سے سمجھ نہ پائی کہ کس سامان کی بات ہو رہی ہے، اور پھر وہ ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پائی تھی، اور اب بھی تو وہ اس کے سامنے کھڑے تھے جس کے سبب وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر کون سا سامان ہے۔ میری بلا سے چاہے کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو،
وہ نخوبت سے کہتی کمرے میں جانے کی بجائے گلاس وال کے پاس قمقموں کی روشنی میں دکھائی دیتے چھوٹے سے ڈبہ نما لان میں چلی آئی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کے پیچھے ضرور آئیں گے، مگر 5 منٹ گزر گئے پر وہ نہ آئی تو ایزل کے دل میں ان کے لیے ناراضگی مزید بڑھتی گئی۔ وہ شکستہ دل گھر لوٹا تھا۔ وہ ہاسپٹل سے نکلا اور پھر کتنے ہی گھنٹے سڑکوں کی خاک چھانتا رہا۔ دل گویا مسمار ہو چکا تھا۔ ایزل کو پانے کی ایک کے بعد جہاں ایک امید ٹوٹتی گئی، وہیں اب آخری امید بھی اپنی آنکھوں سے ٹوٹتا دیکھ کر آ رہا تھا۔ گزرے دن تو اس کو تلخ تھے ہی، مگر آج کا دن شاید اس کی نظر میں اس کی زندگی کا سب سے بدصورت دن تھا، اور اب وہ اس سوچ میں تھا کہ آئندہ کے دن رات کیسے کاٹے گا۔ بے چینی ہی بے چینی تھی، بے کلی بیزاریت سب کچھ تھا، بس سکون نہیں تھا، اور یہ سکون اس نے اپنے ہاتھوں سے گنوایا تھا۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اس کا اپنا کیا دھرا تھا، اس بات سے وہ انکاری نہیں تھا۔ وہ اپنا کیا مانتا تھا، اپنی غلطی مانتا تھا، مگر اسے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اتنے تماشے جو اس کے سبب 2 گھروں میں لگ چکے تھے، اس کے بعد وہ خود سے ہی شرمسار تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کبھی بھی یہ حقیقت ان لوگوں پہ کھلے کہ اس سب کے پیچھے اصل ہاتھ تو اس کا تھا، کیونکہ پھر کوئی اس پہ تھوکتا بھی نہ۔ اس کی وجہ سے آج ایزل اور آغا فارز اپنوں کی دعاؤں کے بغیر نکاح کے بندھن میں بندھے، اس کی وجہ سے آج وہ اپنوں کے ساتھ سے محروم کر دیے گئی، اسی کی وجہ سے ایزل آج اس حال میں تھی۔ اب صرف پچھتاوا ہی تھا اس کے پاس اور اپنا وہ غم جو اسے منانا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا اور نڈھال سے چلتا زینوں کی جانب بڑھنے لگا، جب سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ یہ دیکھیں دادا جان، میں نے کتنے پیارے کلرز کیے ہیں۔ مکرم صوفے پر بیٹھے اسے پڑھا رہے تھے اور ٹیبل پہ بکس پھیلا رکھی تھیں جنہیں اب وہ سمیٹ کر اس کے اسکول بیگ میں ڈال رہے تھے۔ خالہ ڈرائنگ بک لیے انہیں اپنے کیے کلر دکھاتی ان سے شاباشی لے رہی تھی، جبکہ التمش کو اپنی آنکھوں پہ ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھائی میری بیٹی کو تو مجھ سے بھی اچھے کلر کرنے آتے ہیں، کمال ہو گیا یہ تو، وہ اسے شاباشی دیتے بولے۔ چلو بچے اب بس بند کرو یہ بک اور رکھو اسے بھی بیگ میں، اور اب آپ سو جاؤ، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے خود ہی بک لے کر بیگ میں رکھتے بولے۔ مگر آمش بابا ابھی تک نہیں آئے نا، مجھے سٹوری کون سنائے گا، اور میں اکیلے کیسے سوؤں گی؟ وہ ہاتھوں کے پیالے میں تھوڑی ٹکاتی منہ لٹکائے بولی۔ التمش کا جی تو چاہا کہ وہ بولے میں آ گیا ہوں خالہ، مگر وہ چپ کھڑا رہا کیونکہ وہ اس خوبصورت منظر کو مزید دیکھنا چاہتا تھا، ابھی مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی بھلا کوئی اداس ہونے والی بات ہوئی؟ میں ہوں نا، آج آپ کے دادا جان سنائیں گے آپ کو کہانی۔ آ جاؤ آپ کے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ اس کا بیگ اٹھاتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سچی دادا جان؟ وہ چہکتی ہوئی ان سے لپٹ گئی تو التمش کے دل سے اس وقت بے ساختہ دعا نکلی کہ کاش ایسے مناظر اب اسے روز دیکھنے کو ملیں۔ وہ گھر لوٹا تو شکستہ دل لے کر تھا، مگر اس منظر نے اس کے دل کو جیسے پھر سے سکون سے بھرنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے تو اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پہ یقین نہ آیا، مگر جب آیا تو دل خوشی سے بھر گیا۔ یہ کب ہوا، کیسے ہوا؟ اس کا باپ اپنی پوتی کو قبول کر چکا ہے، اسے دل و جان سے پیار کر رہا ہے، یہ دیکھنے کو ہی تو وہ پچھلے 2 مہینوں سے ترس رہا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے بدصورت دن ہے، تو اب اس سوچ کو غلط قرار دے گیا، کیونکہ آج کے دن جہاں اس کے ساتھ برا ہوا وہیں اس کے ساتھ اچھا بھی تو ہو گیا تھا۔ اس کی بیٹی کو اس کے علاوہ بھی ایک اور رشتے سے محبت ملنا شروع ہو گئی تھی۔ آمش بابا آپ آ گئے؟ وہ جو یک ٹک دونوں کو دیکھے جا رہا تھا، خالہ کے پکارنے پر چونکا۔ خالہ جو مکرم کی انگلی پکڑے زینوں کی جانب جا رہی تھی، التمش کو دیکھ کر انگلی چھوڑتی بھاگ کر اس کے پاس چلی آئی۔ التمش کو دیکھ کر مکرم تھوڑا سا رخ پھیر گئے تو اسے بہت دکھ پہنچا، یعنی صرف خالہ کو قبول کیا گیا تھا، اسے معافی ابھی بھی نہیں ملی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ اتنی دیر لگا دی۔ پتہ ہے آج میں نے اور دادا جان نے خوب مزے کیے، ہم نے مل کر اسٹڈی کی اور ہم کھیلے بھی، بہت مزہ آیا آج خالہ کو، مگر خالہ نے آپ کو بہت بہت مس کیا۔ وہ اس کی ٹانگ سے لگتی پہلے خوشی خوشی اپنی آج کی روٹین بتاتی گئی اور پھر اسے یاد کرنے والی بات میں مرجھا بھی گئی۔ کیا واقعی دادا جان نے آج کا پورا دن آپ کے ساتھ گزارا؟ وہ کنکھیوں سے مکرم کو دیکھتا خالہ سے بولا۔ جی دادا جان بہت اچھے ہیں، بہت بہت زیادہ، یعنی اس کا مکرم کے ساتھ خوب دل لگا ہوا تھا۔ خالہ کی تعریف پہ مکرم کے لب بے ساختہ مسکرائے تھے اور یہ مسکراہٹ التمش سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ پھر تو اب روز آپ کا دادا جان کے ساتھ دل لگ جایا کرے گا، مجھے اتنا پریشان ہونا ہی نہیں پڑے گا کہ خالہ بور ہو رہی ہوگی، ہے نا؟ وہ ایک گھٹنا فرش پہ ٹکائے اس کے پاس بیٹھتا بولا۔ ہاں نا، دادا جان نے کہا ہے اب وہ میرے ساتھ کھیلا کریں گے، مجھے پڑھایا کریں گے اور مجھے سٹوریز بھی سنایا کریں گے۔ اس نے مکرم کے کہے الفاظ التمش کے سامنے دہرا دیے۔ کیا واقعی پاپا آپ خالہ کو اپنا وقت دیا کریں گے؟ التمش اب کے ان سے مخاطب ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ مکرم ضرور خالہ سے اپنا کہا پورا کریں گے، مگر اس کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جواب کی صورت میں ہی صحیح مگر کم از کم اس سے کوئی بات تو کریں گے۔ خالہ اب آپ کے بابا آ گئے ہیں، سو میں چلتا ہوں، آپ ان سے سٹوری سن لینا، اور اب تو کوئی ڈر بھی نہیں اکیلے سونے کا۔
وہ التمش کو جواب دینے کی بجائے حالہ سے بولے، جبکہ التمش ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ ایک امید تھی اسے کہ حالہ کو قبول کر لیا ہے تو شاید اس کے ساتھ بھی وہ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں گے، مگر ان کی ناراضگی تو ہنوز برقرار تھی۔ ٹھیک ہے دادا جان، آپ مجھے کل سٹوری سنا دینا۔ حالہ نے سوچا وہ ان سے دن میں کہانی سن لے گی، تبھی فوراً مان گئی۔ آمش بابا، دادا جان آپ سے ابھی تک ناراض ہیں کیا؟ مکرم گئے تو وہ التمش سے بولی۔ وہ وجہ نہیں جانتی تھی، مگر جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی اس نے مکرم کو التمش سے ناراض ہی دیکھا تھا۔ ہاں بیٹا، آپ کے بابا سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک آپ کے بابا سے ناراض ہیں۔ وہ ایک دکھ بھری سانس خارج کرتا بولا۔ تو آپ ان سے سوری کر لینا۔ اس نے سمپل حل بیان کیا تھا نا، مگر وہ میرا سوری ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ وہ اداسی سے بولا۔ آپ اداس نہ ہوں، دادا جان ضرور مان جائیں گے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتی بولی۔ وہ مکرم سے کبھی اس بارے میں کچھ نہ بولی کہ مکرم اس سے بھی تو بات نہیں کرتے تھے، مگر اب اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنے دادا جان کی ناراضگی ضرور ختم کرے گی۔ ہاں اب تو مزید امید ہے کہ مان جائیں گے، التمش امید سے بولا، کیونکہ حالہ کو جب قبول کر لیا تھا تو پھر اس سے بھی ناراضگی جلد ہی ختم ہو جائے گی، ایسا اسے لگ رہا تھا۔ آ جاؤ اب کمرے میں چلتے ہیں، آپ کے سونے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ گھڑی پہ نظر ڈالتا بولا جو 11 بجا رہی تھی۔ حالہ سر ہلاتی اس سے قبل ہی زینے پار کر گئی۔ چلو آج کم از کم کچھ تو اچھا ہوا میرے ساتھ۔ زینے چڑھتی جھولتی ہوئی پونی والی حالہ کو مسکرا کر دیکھا، وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ ماما بابا کیا کر رہے ہوں گے اس وقت؟ سو گئے ہوں گے یا جاگ رہے ہوں گے؟ یقیناً جاگ رہے ہوں گے اور مجھے یاد کر رہے ہوں گے۔ ایزل لان میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی، ابھی بھی بس اپنے گھر والوں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ انہوں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ کھایا تو تم نے بھی کچھ نہیں ایزل؟ تبھی عقب سے آغا فارس کی آواز اٹھی۔ وہ کرسی کی پشت پہ دونوں ہاتھ ٹکائے سر نیچے کو جھکائے اس کا چہرہ دیکھتے بولے۔ بھوک پیاس سب مر چکا ہے، زندہ انسان نہیں بلکہ زندہ لاش ہوں میں۔ وہ بنا چونکے بولی، کیونکہ وہ سامنے دیوار پہ ابھرتا ان کا سایہ دیکھ کر ان کی آمد کو پہلے ہی بھاپ گئی تھی۔ تم زندہ انسان ہو ایزل، جسے پیار، محبت، کھانے پینے، سونے جاگنے سب چیزوں کی ضرورت ہے، مگر تم نے صرف سوچوں کو ہی اپنے جینے کا واحد ذریعہ بنا لیا ہے۔ خود پہ تھوڑا رحم کھاؤ، خود پہ نہیں تو کم از کم مجھ پہ ہی کھا لو۔ تمہیں یوں دیکھ کر مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں؟ اب کہ وہ اس کے روبرو چلے آئے۔ اور وہ جو تکلیف آپ نے مجھے دی ہے اس کا آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ وہ بھی دو بدو بولی۔ جو کچھ بھی ہوا میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا، اور دیکھنا تم یہ سب بہت جلد ٹھیک بھی ہو جائے گا، تم بس پریشان نہ ہو اور کمرے میں چلو، انہوں نے پیار سے سمجھایا۔ مجھے نہیں آنا کمرے میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ رخ پھیرتی اکڑ کر بولی، اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر ایک دم سے اٹھنے پہ سر چکرا کر رہ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنے سر کو تھاما۔ ایزل کیا ہوا؟ آغا فارس بھی پریشان سے بولے اور اسے جلدی سے تھاما۔ ٹھیک ہوں میں، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں میری، وہ ان کے ہاتھ پرے جھٹکتی بولی۔ دیکھا آ گیا نا چکر، کر لی نا مزید طبیعت خراب۔ کہہ بھی رہا تھا مت کرو اتنی لاپرواہی، پر تم سنتی ہی نہیں میری، مگر اب بس بہت کر لی تم نے بے آرامی اور بے احتیاطی۔ اب اس سے زیادہ میں تمہیں چھوٹ نہیں دوں گا، اٹھو اور کمرے میں چلو، کھانا کھاؤ، دوائی لو اور آرام کرو، انہوں نے پیار سے حکم جاری کیا۔ مجھے نہیں جانا، وہ ڈھیٹ بنی بولی۔ ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ حیران ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کیسے ہار مان گئے، مگر وہ بھول پر تھی، وہ اکیلے نہیں جا رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں مجھے، وہ اسے گود میں اٹھا چکے تھے۔ خود نہیں چلو گی تو مجھے ہی اٹھا کر لے جانا پڑے گا مسز، وہ شرارت سے بولے۔ مجھے نیچے اتارے، میں خود چل سکتی ہوں، وہ ان کے سینے پہ مکے برسانے لگی۔ اب تو سیدھا تمہیں کمرے میں ہی اتاروں گا، تمہاری ساری لاپرواہیاں بس یہیں ختم، اوکے؟ وہ اس کے غصے اور مکوں کی پرواہ کیے بنا اسے کمرے میں لے آئے اور اسے بیڈ پر لٹا کے اس کا جوتا اتارنا چاہا تو ایزل ان سے قبل خود ہی جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور جوتا اتارنے لگی۔ اس کی یہ پھرتی دیکھ کر آغا فارس دبا دبا سا مسکرا دیے۔ تم یہیں لیٹو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں، وہ جلدی سے کہتے باہر نکل گئے اور 5 منٹ بعد کھانے کی ٹرے کے ساتھ موجود تھے۔ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ اس نے کھچڑی کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تمہارے لیے، اتنا اچھا تو نہیں بنا، مگر چونکہ مجھے ڈھنگ سے بنانا نہیں آتا سو یہ سوچ کر معاف کر دینا۔ انہوں نے پہلے سے ہی معافی مانگ لی جبکہ ایزل بھونچکا سی انہیں دیکھنے لگی۔ یہ آپ نے خود بنایا ہے؟ اسے جیسے یقین نہ آیا تو دوبارہ پوچھ بیٹھی۔ نہ صرف آج بلکہ میں تو روز تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانے کو تیار ہوں، اگر تمہیں پسند آ جائے تو، وہ مسکرا کر بولے۔ تو ایزل نے اب کے غور سے کھچڑی کو دیکھا جو دیکھنے میں تو ٹھیک ہی لگ رہی تھی، نامعلوم کھانے میں کیسی ہوتی، مگر اتنا تو طے تھا کہ چاہے بری بھی ہوتی تو بھی ایزل ان کے کھانے کو برا نہیں کہہ سکتی تھی۔ انہوں نے پہلی بار اس کے لیے کچھ بنایا تھا، وہ کیسے برا کہہ سکتی تھی؟ دل ہی دل میں اسے اچھا بھی لگا تھا، مگر اس نے ظاہر نہ کیا۔ اور آپ کا کھانا؟ اسے ان کے کھانے کی فکر ہوئی تو پوچھنے لگی۔
اپنے لیے میں نے آرڈر کر دیا ہے، آ جائے گا تو کھا لوں گا، مگر تمہارے لیے تو گھر کا پرہیزی کھانا ہی چاہیے تھا۔ ایک تو نئی جگہ ہے اور پھر سامان بھی نہیں تھا، یہ تو کچھ ضروری سامان ڈرائیور سے منگوا لیا تھا تو بنا لیا۔ تمہیں اگر کچن کی چیزوں کا کچھ آئیڈیا ہو تو مجھے لسٹ بنا دینا، میں لے آؤں گا، بلکہ ہاں انم سے ہیلپ لے لوں گا۔ وہ تفصیلاً بتانے لگے جبکہ انم کے ذکر پہ ایزل کا دل پھر سے مرجھا گیا۔ کیا ہوا ایزل؟ ایک دم سے ایزل کی آنکھوں میں ٹمٹماتے آنسو دیکھ کر آغا فارس متفکر سے بولے، آپ ہی کی یاد آ رہی ہے۔ اس وقت میں گھر میں ہوتی تو وہ میرا کتنا خیال رکھ رہی ہوتی۔ آغا فارس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری کہ اب پل پل گھر والوں کو یاد کرنے کے سوا ایزل اور کر بھی کیا سکتی ہے۔ تم کھانا اور دوائی کھا لو، پھر میں تمہاری انم سے بات کروا دوں گا۔ کم از کم اتنا تو وہ کر ہی سکتے تھے ایزل کے لیے۔ سچی؟ آپ بات کروائیں گے نا میری آپی سے؟ وہ اسی وقت خوش ہوتی بولی۔ نہ کرواؤں تو مجھ سے بات مت کرنا۔ انہوں نے یقین دلایا۔ چلو اب کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک چمچ بھر کر اس کے منہ کے آگے کیا۔ مجھے نہیں کھانا آپ کے ہاتھ سے، میں خود کھا سکتی ہوں۔ نخرے اور غصہ تو کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ ٹھیک ہے پھر کر لینا انم سے بات بھی، وہ دھمکی لگاتے بولے۔ اچھا ٹھیک ہے کھا رہی ہوں۔ اس دھمکی پہ وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ کیسی بنی ہے؟ آغا فارس نے اشتیاق سے پوچھا۔ بس ٹھیک ہے۔ یوں تو اچھی بنی تھی مگر ایزل برا سا منہ بنا کر بولی کہ ان کا چہرہ اتر گیا۔ میں کوشش کروں گا جلد از جلد کسی ملازمہ کا انتظام کر دوں، خاص کر وہ جسے اچھا کھانا تو بنانا آتا ہو، ورنہ میرے ہاتھ کا بد ذائقہ کھانا کھا کھا کر تم صحیح ہونے کے بجائے الٹا اور بیمار ہو جاؤ گی۔ ملازمہ کا انتظام تو انہیں ویسے بھی کرنا ہی تھا، مگر ایزل کو لگا وہ اس کی ناپسندیدگی کے سبب کہہ رہے ہیں تو اندر ہی اندر کچھ شرمندہ ہوئی۔ اتنا برا بھی نہیں ہے۔ ان کا دل رکھنے کی خاطر وہ سچ بول ہی گئی تو آغا فارس کا چہرہ کھل اٹھا۔ بس اب اور نہیں کھانا مجھے۔ تھوڑا سا کھانے کے بعد اس نے چہرہ موڑ لیا۔ اتنے سے کچھ نہیں بنے گا ایزل، تمہیں اپنی ڈائٹ کا پورا خیال رکھنا ہوگا، ویسے بھی تم نے صرف صبح سے ناشتہ ہی کیا ہوا ہے۔ مگر وہ اسے کھلانے پہ بضد تھے۔ میں نے کہا نا میں اس سے زیادہ نہیں کھا پاؤں گی، مجھے متلی ہو رہی ہے۔ اس نے ان کا چمچ والا ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ بس تھوڑا سا اور کھا لو میری جان، اس کے بعد آئی پرومس میں فورس نہیں کروں گا۔ وہ گزارشانہ لہجے میں بولے تو ایزل مجبوراً کھانے لگ گئی۔ بہت مشکل سے آغا فارس نے اسے دوائی کھلائی تھی۔ اتنے نخرے تو اس نے کھانا کھانے میں نہیں کیے تھے جتنے دوائی کھانے میں کیے تھے۔ یہ ایک دوائی تو رہ ہی گئی، منہ کھولو شاباش، آخری دوائی باقی تھی۔ یو آئی کانٹ ٹیک مور، وہ سختی سے سر دائیں بائیں ہلاتی بولی۔ اس سے اچھا آپ مجھے زہر دے دیں، بلکہ زہر بھی اتنا کڑوا نہیں ہوتا ہوگا جتنی یہ دوائیاں ہیں۔ اف مجھے نہیں کھانی، ہٹائیں اس سے پیچھے۔ وہ جس نے باقاعدہ شکر ادا کیا تھا کہ جان چھوٹی، اب مزید دوائی کا سن کر اس کی جان پہ بن آئی۔ اس کا تو حلق تک کڑوا ہو چکا تھا انہیں کھا کر، اوپر سے ان کی ناقابل برداشت اسمیل، اس کا تو سر ہی گھومتا جا رہا تھا۔ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو ایزل، وہ اسے ہلکا سے ڈپٹ گئے۔ آپ خود کھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کتنی بری ہیں یہ دوائیاں۔ وہ رونے والی صورت بناتی بولی۔ یہ دوائیاں ہی تمہیں ٹھیک کریں گی، یہ بھولو مت ایزل۔ انہوں نے اسے سمجھایا۔ نہیں ہونا مجھے ٹھیک، دور رکھیں انہیں مجھ سے۔ وہ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھی۔ یار اب بس بھی کر دو نا ضد، دیکھو بس یہ لاسٹ ہے، اس کے بعد ختم۔ انہوں نے لجاجت سے کہا۔ کیا مصیبت ہے، وہ جھنجھلائی۔ یہ صرف تمہاری اکیلی کی ہی دوائیاں نہیں بلکہ ہمارے بیبی کے لیے بھی ہیں ایزل، اپنا نہیں تو اسی کا خیال کر کے کھا لو پلیز، انہوں نے ریکویسٹ کی۔ بات بچے پہ آئی تو ایزل کو اپنی ضد ماننی ہی پڑی۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے اس کے ہاتھ سے گولی لے کر زبان پہ رکھی اور جھٹ سے گلاس اٹھا کر کٹاکٹ پانی پی گئی، اور صورت ایسی تھی جیسے دل مار کر کھائی ہو، اور واقعی مجبوری میں ہی تو کھائی تھی۔ یہ ہوئی نا بات میری پیاری بیوی۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال کھینچا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے اٹھتے ہی اس نے استفسار کیا۔ تمہارے پاس ہی ہوں جان، کچن تک جا رہا تھا، تم کہتی ہو تو نہیں جاتا، بیٹھ جاتا ہوں یہیں۔ ایزل کا پوچھنا انہیں بہت اچھا لگا تھا، وہ فوراً سے واپس بیٹھ گئے۔ آپ کو جہاں جانا ہے جائیں، مگر مجھے اپنا موبائل دے دیں، مجھے آپ ہی سے بات کرنی ہے۔ اب تو میں نے کھانے کے ساتھ ساتھ دوائی تک لے لی ہے، اب تو بات کروا دیں۔ اوہ تو یہ وجہ تھی انہیں روکنے کی، اور آغا فارس خواہ ہی خوش ہوئے تھے۔ وجہ جان کر ان کی خوشی عنقا ہوئی۔ انہوں نے بنا کچھ کہے سائڈ ٹیبل پہ پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور انم کو کال ملانے لگ گئے، مگر دوسری طرف سے جو جواب ملا اس پہ ان کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی۔ کیا ہوا، آپ ہی کال نہیں اٹھا رہی کیا؟ آپ دوبارہ کریں، وہ بے صبرے پن سے بولی۔ اس کا نمبر بن جا رہا ہے۔ ان کا جواب سن کر ایزل کا چہرہ مرجھا گیا۔ اتنے دن سے تو ہاسپٹل میں تھی، موبائل بند ہو گیا ہوگا، اور ابھی بھی کہاں اسے موبائل کی ہوش ہوگی، سو نہیں کیا ہوگا چارج۔ مگر تم فکر نہ کرو، جب وہ موبائل چارج کرے گی اور میری کال دیکھے گی تو دیکھنا خود فون کرے گی۔ انہوں نے اس کا موڈ اچھا کرنا چاہا تو وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی بس گم سم سی سر ہلا گئی۔ اب تم سونے کی کوشش کرو، تمہارے لیے پراپر نیند لینا بہت ضروری ہے۔ تمہارے سر کا درد تب ہی ٹھیک ہوگا جب تمہارے دماغ کو سوچوں اور تمہاری آنکھوں کو آرام ملے گا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، ڈر لگ رہا ہے اس جگہ سے، وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔
وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھرتے بولے، مجھے پھر بھی ڈر لگ رہا ہے۔ ان کے اس یقین پر کہ وہ ساتھ ہیں پھر بھی وہ مطمئن نہ ہوئی کہ اس نئی جگہ نہ جانے نیند کیسے آئے گی۔ ایسا کرتا ہوں، لائٹ جلتی رہنے دیتا ہوں، اور میں بھی ابھی جاگ ہی رہا ہوں، تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم بس آنکھیں بند کرو اور سونے کی کوشش کرو۔ وہ اٹھے اور جھک کر اس کے پٹی میں جکڑے ماتھے پہ بوسہ دیتے پیار سے بولے اور اس کے برابر آ لیٹے۔ ایزل اس وقت بہت خوف کھا رہی تھی، تب ہی ان کے بیڈ پہ لیٹ جانے پہ کچھ نہ بولی، ورنہ وہ یقیناً انہیں بیڈ کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیتی۔ سو جاؤ ایزل، مت ڈرو، میں پاس ہوں تمہارے، تم اکیلی نہیں ہو۔ اسے یک ٹک آنکھیں کھولے چھت کو تختہ پا کر آغا فارس نے اس کی آنکھوں کو بند کیا اور دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلانے لگے۔ ایزل کو اس وقت واقعی سکون کی بہت ضرورت تھی، تب بھی انہیں نہ روکا، ورنہ ضرور ان کا ہاتھ جھٹک دیتی۔ اس نے ایسا کرنا بھی چاہا، مگر چاہ کر بھی اپنا ہاتھ نہ اٹھا سکی۔ وہ اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے دوسرے سے بنا رکے اس کے بالوں کو سہلاتے رہے، تو تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی ایزل نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ وہ جو کہہ رہی تھی مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اب کیسے ان کا پرسکون لمس پا کر سو چکی تھی۔ ایزل، انہوں نے اسے دھیرے سے پکارا، مگر وہ کچھ نہ بولی تو وہ مسکرا دیے۔ پاگل لڑکی، میرے ہوتے ہوئے بھی ڈر رہی ہے۔ اتنا نہیں جانتی تھی میرے ہوتے ہوئے اب اسے کوئی خوف چھو کر بھی نہیں گزر سکتا۔ وہ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتے بولے اور کتنی ہی دیر اس چہرے کو آنکھوں میں بسائے رکھا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا یہ کہ تم اب میری بیوی بن چکی ہو۔ تمہارا یہ چہرہ، یہ روپ بہت نیا نیا سا اور پہلے سے بھی کہیں زیادہ دل کو بھا رہا ہے۔ نہ جانے تم کب تکلیف دہ سوچوں سے نکل کر ہمارے اس نئے رشتے کے بارے میں سوچنا شروع کرو گی۔ انہوں نے اس کے بالوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے حسرت سے سوچا، جن حالات میں تمہیں پایا ہے وہ بھلے ہی تکلیف دہ صحیح، مگر آنے والے حالات یقیناً ہمارے حق میں خوبصورت ثابت ہوں گے۔ ابھی تو تم بس ٹھیک ہو جاؤ اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ وہ اس کے من موہنے چہرے کو محبت پاش نگاہوں میں لیے بولے اور اس کے پٹی میں جکڑے ماتھے پہ ایک گڈ نائٹ کس کرتے بنا لائٹ بند کیے بہت دھیرے سے اس کے اطراف اپنا بازو حائل کرتے آنکھیں موند گئے۔ نیند تو ابھی آئی نہ تھی، ارادہ شائستہ کو کال کرنے کا تھا۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 58۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔